قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن المجيد بالله من الشيطان الرجيم. کل ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کے اصول کے حوالے سے یہ واضح کیا تھا کہ اصول تفسیر کے اندر یہ بات ملحوظ رہے کہ سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن اور اس کے ساتھ تفسیر القرآن بالاحادیث، پھر اس کے بعد تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضی اللہ عنہ، اور اس حوالے سے اہل علم کے ہاں جو کچھ تقسیم تھی وہ بھی ہم نے عرض کی۔ دوسری بات ہم نے یہ واضح کی تھی اہل البدع کے ساتھ جب بھی واسطہ پڑے ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ پہلے ان کے ساتھ یہ اصول طے ہونے ضروری ہے، وگرنہ آپ کی گفتگو کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل البدع اکثر جو ہیں وہ ان اصولوں سے انحراف کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں احباب اکثر پھر جزیات میں الجھے رہتے ہیں، بات نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے کل ہم نے جو ہے پیر میر علی شاہ اور اس کے بعد جاء الحق کے حوالے سے یہ اصول تفسیر آپ کے سامنے رکھے تاکہ مخالف کو اصول تفسیر ان کی مسلمہ کتاب جو ہے اس سے پیش کیے جائے۔ اور ہم نے کل یہ بات واضح کی تھی کہ الزامی دلیل جس کی تعریف ہوتی ہے کہ الزام الخص بما ہوا قائل، یہ قرآنی اصول ہے۔ مخالف کو اس کے گھر سے اس کی مسلمہ چیز سے دلیل دینا یہ قرآنی اصول ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے چوتھا پارہ سورہ آل عمران ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب بالخصوص یہود جو اونٹ کے گوشت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معترض تھے، اللہ رب العالمین نے پھر ان لوگوں کو حقیقت بیان کر کے یہ فرمایا، پہلے تو فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ جو جتنے بھی کھانے ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کے لیے حلال تھے ما سوائے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر منع قرار دے دیا۔ اور یہ بھی امانت یعقوب علیہ السلام والی نزول تورات سے پہلے تھی۔ اگر تم اس بات کے انکاری ہو تو فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ اب تورات اللہ نے یہودیوں کو بطور دلیل پیش کی کہ فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، حالانکہ مسلمانوں کا نظریہ تورات کے بارے میں بڑا واضح ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ کتاب یہودیوں کی جو ہے وہ چیرہ دستیوں سے اور ان کی ظلم کے ظلم سے یہ کتاب محفوظ نہیں تھی، یہ محرف ہو چکی ہے۔ لیکن یہودیوں کے ہاں چونکہ مسلم ہے، ان کے ہاں چونکہ الہامی ہے، اس لیے ان کو ان کی مسلمہ کتاب سے دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تو اسی لیے یہ قرآنی اصول ہے الزام الخص بما ہوا قائل، مخالف کو اس کی مسلمہ چیز سے دلیل دینا، جسے ہمارے ہاں عام طور پر الزامی دلیل یا الزامی جواب کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آج جو ہے سب سے پہلی جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بدترین فضا بنی ہوئی ہے، بدعی گروہوں کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ جو اہل السنہ والجماعہ کے ٹائٹل کے اندر چھپے ہوئے ہیں،
حالانکہ ان کا طرز عمل، منہج، عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعہ والا نہیں ہے، بدترین وہ بدعی ہیں، بدعی لوگ ہیں، اور عقیدے کے اندر کوئی جہمی ہے، کوئی معتزلی ہے، اور کوئی جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر اسی طرح کی اور دیگر گمراہیوں کا شکار ہے۔ لیکن جب مسئلہ آئے گا قرآن مجید کی تفسیر کا تو ان کا سب سے پہلا وار ہوتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ اکثر اپنے آپ کو برصغیر پاک و ہند میں تو سارے حنفیت کے ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ مزین کرتے ہیں۔ ہمارا عربوں کا اور ہمارے برصغیر کا مزاج کا ایک فرق ہے۔ عربوں کے ہاں زیادہ تر جو ہے گروہ کی پہچان عقائد و نظریات کی بنیاد پہ ہے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر زیادہ تر لوگوں کی پہچان فقہی جو ٹائٹل ہے اس کی بنیاد پہ ہے۔ عقیدہ کیا کسی کو نہیں پتا ہوتا عقیدہ کیا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر طلباء مدارس کے اندر عقیدہ واسطیہ، عقیدہ تحویہ پڑھتے ہیں تو عام طور پر اس کے اندر معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ٹھیک ہے جی، مفوضہ، جتنے بھی یہ بدعی فرق آتے ہیں نا ان کے بحاظ تو پڑھتے ہیں، لیکن معاشرے کو یہی ان کے بارے میں تصور ہوتا ہے کہ شاید اب ان کا وجود نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا وجود کیوں نہیں ہے، وہ تو بھرے پڑے آپ کے معاشرے کے اندر۔ اہل سنت والجماعت کے نام پہ ٹائٹل کے اندر یا دیوبندی بریلویوں کے ٹائٹل کے اندر یہ تو جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں۔ ایسے آپ کو جہمی، بدترین جہمی ملے گا، یہ بات ابھی ہم تفصیل کریں۔ تو یہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے عام ایک شوشہ عوام میں یہ چھوڑا جاتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ تبیان لکل شیء ہے، وہ مبین ہے، وہ میزان ہے، لہذا قرآن مجید اپنی تفسیر میں خود مکتفی ہے۔ قرآن مجید کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے، لہذا تفسیر قرآن کی قرآن خود کرے گا۔ یہ بظاہر بڑا خوشنما لیبل ہے ایک، لیکن یہ بدترین قسم کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے، جو مرضی مقام قرآن مجید کے پڑھ لیجئے، قرآن مجید اس وقت تک سمجھ ہی نہیں آ سکتا، اس وقت تک اپنا معنی مفہوم ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک مفسر اول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیرت کو ساتھ نہ ملایا جائے۔ قرآن مجید کا معنی مفہوم مکمل ہی ہونا ممکن نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے اس کے لیے جو بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے قرآن مجید عربی میں، لہذا لغت عرب جو ہے اس کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کی تفسیر ہو سکتی ہے، لہذا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات تو بنیادی یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے، جیسا کل ہم نے بیان کیا کہ تفسیر کا بیان اللہ نے کس کے ذمہ رکھا؟ قرآن کی وضاحت کا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے بقاعدہ۔ نمبر دو، اگر بات کریں لغت کی، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، نمبر ایک، لغت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کبھی بھی استحکام نہیں ہوتا۔ مرور زمانہ کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لغت بدلتی رہتی ہے، لغت ہمیشہ ازل سے ابد تک ایک نہیں ہوتی، جس کا مقصد بنا کے بنے گا۔ اگر آپ قرآن مجید کی تفسیر لغت کی بنیاد پہ کریں گے، محض لغت کی بنیاد پہ، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مرور زمانہ کے ساتھ قرآن مجید کے مفاہیم، قرآن مجید کے احکام بدل جائیں گے، کیونکہ لغت جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ لغت کو تو جو ہے وہ استقرار نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ایک نہیں رہتی، وہ تو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی۔ پھر دوسری بڑی چیز، لغت کے اندر بسا اوقات ایک لوگوں میں، خاص کر عربی زبان جس قدر فصیح و بلیغ ہے، آپ کو ایک ایک لفظ کے کئی معنی ملیں، اور بلکہ ایک چیز کے لیے آپ کو 5,000 نام ملیں بلا مبالغہ۔ کبھی لغت پڑھیں، ایسے بھی ہیں چیزیں جن میں سے ایک چیز کے لیے 1000 نام استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسی بھی چیزیں ملیں گی لغت عرب میں جس میں ایک چیز کے 500 نام ہیں۔ شراب لے لیجیے، تلوار لے لیجیے، جو ہے خیر گھوڑا لے لیجیے، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے جو ہے وہ الفاظ سینکڑوں میں ہیں، دہائیوں میں نہیں ہے۔
تو اب جب ایک لفظ ایک چیز کے لیے اس قدر زیادہ تعبیرات ہیں، پھر اس کے بعد ایک لفظ متعدد معانی رکھتا ہے. ایک لفظ متعدد، آپ مصباح اللغات میں جو ہے جب آپ اس کو جب مدرسے میں پڑھتے ہیں اجرا کے دوران مصباح اللغات جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، یا موجم کا ترجمہ جو ہے قاموس الوحید وہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ ایک مادہ نکالتے ہیں نا تو اس کے کتنے متعدد معانی سرے کے اعتبار سے معنی بدلتا چلا جاتا ہے. اب کیسے ہم معنی کو متعین کریں گے؟ تو اب جب ایک لفظ کے کئی معنی، مثال 5 معانی ہیں، اب کیسے فیصلہ ہوگا کہ قرآن مجید میں یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ اب ہر بندہ اپنی مرضی کا معنی لے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن مجید کتابیں ہدایت کی بجائے الیاذ باللہ وہ بازیچہ اطفال بن جائے. تیسری بڑی چیز جو سمجھنے والی ہے کہ لغت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ممکن نہیں ہے. وجہ بھائی دیکھو، ہر فن جو ہوتا ہے نا وہ لغت کے سارے نہیں چلتا. ہر فن کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں. آپ ڈاکٹری کو لے لیں، آپ انجینئر کو لے لیں، کوئی بھی فن لے لیں، ڈاکٹر ہو انجینئر ہو، ہر فن کے لیے ان کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جس سے ایک خاص معنی مراد ہوتا ہے. اور وہ جو خلفت سے خاص معنی، جس سے اب خاص معنی مراد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا اصطلاحی وہ ہے، ایک خاص اصطلاح ہے لفظ جو بولتے ہیں. تو اب لغت تو اصطلاح حل نہیں کرتی، لغت سے تو اصطلاح حل نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے کوئی بندہ ڈاکٹری جو ہے کرنے کی بجائے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کی بجائے وہ اچھی انگلش جانتا ہو، انگریزی اچھی جانتا ہو، اس پہ عبور ہو، اور وہ لغت کے سہارے جنرل فزیشین یا ہارٹ اسپیشلسٹ بن سکتا؟ کیوں؟ لغت تو ہے اس کے پاس، انگلش بانویں ساری، اور وہ فن سارا انگلش کے اندر ہے. اب کبھی بھی کسی ڈاکٹر کو جو زبان کی مہارت کی بنیاد پہ وہ اس فن کے اندر ماہر نہیں مانتے، بلکہ فن کے اندر ظالم مانتے ہیں کہ یہ تو جو ہے اس کی بنیادی اصطلاحات سے بھی واقف نہیں ہے. اس کو کیا حق ہے کہ یہ ڈاکٹری معاملات کے اندر جو ہے وہ جو ہے رائے زنی کرے یا اس کے اندر تباہ آزمائی کرے؟ یا ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے اندر لغت پہ آپ اس کو ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں، انجینئر کی بنیاد پہ محض لغت کے سارے آپ انجینئر ماننے کو تیار نہیں. الیاذ باللہ دین بیچارہ اتنا ہی رہ گیا گزرا کہ اس کو جو مرضی اٹھے موچی، جو مرضی جو ہے وہ کلندر اٹھے اور اٹھ کے جو ہے وہ اپنا جو تباہ آزمائی دین پہ شروع کر دے. یہ کون انجینئر ہے؟ بھائی آپ انجینئر ہیں، آپ جا کے جو ہے وہ چیزوں کے پرزے سیٹ کریں نا، آپ کلیے سیٹ کریں. قرآن مجید انجینئر کی کتاب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ الو باٹے اٹھ کے قرآن مجید کے اوپر تباہ آزمائی دین پہ تباہ آزمائی شروع کر دیں. یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہیں، لوگوں کو ٹیکے لگائیں جو آپ کا کام ہے، اب لوگوں کو پھکی گولی دے جو آپ کا کام ہے، لیکن دین کی تعبیر جو نبی علیہ السلام کے اسوے کی روشنی میں آنی ہے وہ آپ کا میدان نہیں ہے، وہ آپ کو کس نے حق دے دیا ہے؟ زیادہ فطروں نے زور اسی وقت سے پڑا جب سے ہومیو ڈاکٹر اٹھ کے آگے اور دوسرے ڈاکٹر آگے اور جناب کباڑی انجینئر بن کے وہ دین کے اوپر تباہ آزمائی شروع کر دی. ان چیزوں نے فتنوں کو زیادہ ہوا دی ہے. پھر اس کے بعد اب قرآن مجید کے عملی الفاظ کو لے لیجئے. قرآن مجید بذات خود آپ کو بتائے گا کہ محض لغت کے سارے قرآن نہیں حوالہ کر سکتے. اسی کے ایک مثالیں موجود ہیں. اب دیکھیے، ایک تو کل ہم نے آپ کو مثال دی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ آج سے ظلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ. ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی کیا کیا؟ اس سے ظلم سے مراد وہ خاص ظلم شرک جو ہے نا وہ مراد نہیں. اب عربی اور عربی لغت جو ہے، عرب لوگ ہیں، عرب میں پیدا ہوئے، عربی زبان سے واقف ہیں اور صحابی رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت آئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. ٹھیک ہے، صحابی رسول نے کیا کہ 2 دھاگے سفید اور سیاہ لے کے تکے کے نیچے رکھ لیے
اور ساری رات دیکھتے رہے کہ کب یہ دھاگا جو ہے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہوتا ہے. ساری رات دیکھتے کچھ سمجھ نہیں آئی. صبح آئے تو کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے تو اجازت دی تھی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. تو میں تو ساری رات دیکھتا رہا تو اللہ کے نبی نے السلام مسکرا دیے کہ واہ بھی آپ کا تکیہ بھی کیا شاندار چیز ہے, کتنی بڑی چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. اللہ کے بندو خیط الابیض سے مراد صبح صادق ہے اور خیط الابیض سے مراد رات ہے. اب لغوی معنی کیا, خیط دھاگے کو کہتے ہیں اور ابیض سفید کو کہتے ہیں, خیط دھاگے کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ کو کہتے ہیں. اب لغت کہیں اور کھڑی ہے اور امام المفسرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو معنی کر رہے ہیں وہ معنی اور ہے مراد. قرآن مجید کی دوسری آیت اب چیک کر لیجیے. اللہ رب العالمین فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم, کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو بنایا اللہ نے مہینوں کی تعداد کتنی رکھی ہے, 12. یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے کہ سارے 12 مانتے ہیں. قرآن مجید نے یہ انفرادیت کیا رکھی ہے, ایک بات ذہن میں رکھنا, سارے لوگ 12 مہینوں کے قائل نہیں تھے. یہ قرآن مجید کی صداقت ہے, ورنہ لوگوں نے یہ جتنے بھی عیسوی مہینے ہیں نا یہ 12 نہیں ہوتے تھے, یہ عیسوی مہینے پہلے 10 ہوتے تھے. اسی لیے آپ اس کے جو ہے عیسوی مہینوں کی تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کو ان کا پہلا عدد جو ہے نا ابتدائی عدد یہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ مہینے جب کل 10 تھے یہ شروع ہوتے تھے پہلا مہینہ مارچ, یہ جنوری فروری بعد کے اندر اس کے اندر اسی مہینوں میں ایڈ کیے گئے. بات سمجھے, ورنہ مارچ پہلا مہینہ ہوتا تھا اور اس کے بعد چل کر کے پھر جو ہے بلکہ نہیں ستمبر پہ 7واں آتا تھا نا, ہاں اب اگست میں 7واں آتا ہے نا, تو یہ 7واں ستمبر کے شروع میں لے گئے. ٹھیک ہے جی, 8 اکتوبر, نومبر میں 9 نومبر کے شروع میں, اور دسمبر 10, دسمبر کے شروع میں کیا ہے 10, نومبر کے شروع میں کیا ہے 9, ستمبر کے شروع میں کیا ہے 7. یہ مہینے 10 تھے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا تھا, وہ جو رب نے ایک نظام بنایا ہے ترتیب سے, اب ان کے مہینے جو ہے واقعاتی ماحول سے موافقت نہیں کرتے تھے. جب دیکھا تو پھر انہوں نے 2 مہینے اور شروع میں ایڈ کر کے جنوری اور فروری دوبارہ 12 مہینوں پہ آئے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے یہ بات رکھی ہے کہ فطرت کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے. جو فطرت سے ہٹے بالآخر انہیں فطرت پہ واپس آنا پڑا. اب بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ منہا 4 حرم, ان 12 میں سے 4 مہینے عزت والے حرمت والے مہینے, جسے قرآن دوسرے مقام میں الشہر الحرام بشہر. اب 4 مہینے کون سے ہیں, نکالو لغت نہیں بتایا گیا آپ کو حرمت والے 4 مہینے کون سے. کیا ہوگا, کسی مہینے کو عزت احترام کا جو مقام ہے وہ شارع نے دینا, نہ کہ لغت نے دینا. لغت آپ کو لفظی معنی بتائے گی, لیکن اس مہینوں کی تعیین کون کرے گا کہ کون سا مہینہ ہے, یہ امام المفسرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم 3 مہینے یہ مسلسل آتے ہیں, اور پھر جا کر کے چوتھا مہینہ رجب کا. یہ 4 مہینے اس طرح حرمت کے آتے ہیں, 3 مہینے متواتر مسلسل ہیں, چوتھا مہینہ وقفے سے آتا ہے. اب لغت یہ حل نہیں کر سکتی. اب اسی طرح قرآن میں کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ, تم پورا کرو حج اور عمرہ کس کے لیے, اللہ کے لیے. اب لغت اٹھاؤ گے تو حج کا معنی قصد ارادہ ہے, عمرے کا معنی قریب یہی ہے. اب حج ایک مخصوص عبادت ہے جو ہے مخصوص مہینوں کے اندر, مخصوص مہینوں کے مخصوص ایام کے اندر, پھر مخصوص مقام سے مخصوص لباس کے اندر جو ہے مخصوص طریقے سے مختلف مواضع پر جو ہے شارع کی مقرر کردہ عبادات کو اس کی تعلیم کے مطابق ادا کرتے ہوئے جو ہے گزرنا, وہ حج بنے گا. اب یہ تو شریعت کا کام ہے. لغت آپ کو حج نہیں سکھا سکتی کہ حج نہیں بتا سمجھا سے حج کیا ہوتا ہے. لغت آپ کو عمرہ نہیں بتا سکتی کہ عمرہ کیا ہوتا ہے. اب پھر اس کے بعد آگے چلیے,
کہ قرآن مجید نبی کی سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے، خود مکتفی نہیں ہے، لغت کے سارے خالی حل نہیں ہو سکتا، اپنا بیان خود نہیں کر سکتا۔ مثال اس کے طور لے لیجیے، آپ سورہ حشر نکالیے، سورہ حشر کے اندر آپ کو یہ حکم ملے گا ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ بنو نذیر کا محاصرہ کیا گیا، یہودیوں کا قبیلہ، اس سے پہلے بنو قینقاع اپنی خباستوں کی وجہ سے ذلیل رسوا ہو کے مدینے سے جلاوطن ہو چکے۔ اب دوسرا قبیلہ بنو نذیر جو تھا وہ خباستیں کر رہا تھا اور مدینے کے ماحول کو خراب کر رہا تھا، اور ان کی جو چیرہ دستیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا پلان وہ ان کا جو ہے وہ نمایاں ہو گیا، ان کا محاصرہ کیا گیا، اور جب قلعہ بند ہوئے ان کے درخت جو تھے وہ کیا کر دیے گئے، کاٹے گئے۔ اب ان کا معاشی نصاب اسی پہ تھا۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، جو بھی کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ دیے یا تم نے ان کو باقی چھوڑ دیا، یہ تم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، فباذن، یہ کس کے حکم سے ہوا؟ اچھا بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ جائیے، پورے قرآن مجید میں یہ اذن اللہ دکھا دیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اقطعوا لینا فلانا و فلانا و ترکتم فلانا و فلانا، بھئی فلاں فلاں کھجور جو وہ کاٹ دو، فلاں فلاں چھوڑ، ہے پورے قرآن میں۔ پورا قرآن پڑھیے، کہیں پہ دکھائیے اللہ نے کیا حکم دیا تھا کھجوروں کو کاٹ دو، فلاں کھجوروں کو چھوڑ دو۔ اب یہ تبھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا جب امام الحسین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں قرآن کو حل کرو گے، اور یہ دلائل آپ کو حجیت حدیث کے لیے کام دیں گے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد یقین نہیں ہوگا تب تک آپ کو قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ کیوں کہ یاد رکھو قرآن پہلے نہیں آیا، پہلے رسول اللہ آئے، پہلے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، 6 ماہ نبی علیہ السلام پہ وحی کا سلسلہ خوابوں کی صورت کے اندر، جو کل ہم نے تفصیل عرض کی، تو پہلے اللہ نے رسول اللہ منوایا پھر قرآن منوایا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے جو ہے میری بات مان لی سمجھو اس نے رسول اللہ کی بات بھی مان لی۔ قرآن کا اسلوب بڑا عظیم ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ لوگوں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس نے مان لی اس نے رب کی مانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رب کی مان لی اس نے رسول اللہ کی بھی۔ نبی کو ماننا رب کو ماننا ہے۔ جو کہتے ہیں قرآن مان لے چلو جو تیل آتی ہے رسول اس میں حل ہو گیا، تو یاد رکھو نبی علیہ السلام کو مانو گے تو رب کو بھی مانا جائے گا، نبی کو نہیں مانو گے تو تم نے حقیقت میں رب کو بھی نہیں مانا۔ کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو جب رسول کی اطاعت ہی چھوڑ دی تو رب کی اطاعت ہوگی؟ ممکن نہیں، کیونکہ رسول کی اطاعت میں ہی رب کی اطاعت ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا پہلو ہے کہ قرآن مجید نہ تو محض لغت سے حل ہو سکتا اور نہ قرآن مجید بذات خود مکتفی ہے کہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اب قرآن مجید جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے تباہ آزمائی کہ ہمارے معاشرے میں جو گمراہ فرق کھڑے ہیں نا، اور خود کو مفسر قرآن ہے، جس الو باٹے کو قرآن عربی کی ابجد نہیں نہ آتی وہ بھی کمینہ اپنے آپ کو مفسر بنا کے قرآن پہ تباہ آزمائی کر رہا ہے۔ یہ مسٹر پرویز تھا، غلام پرویز بدترین منکر حدیث الو باٹا تھا، لیکن قرآن کی تفسیر پہ تباہ آزمائی کرنے لگا ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو ہے بزرگ اعتمادی ایک اور بڑے پروفیسر دین محمد قاسمی حافظہ اللہ تعالیٰ فیصل آباد سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی مفہوم القرآن جو اس نے لکھی ہے اس کا تفصیلی رد 2 جلدوں کے اندر جو ہے پروفیسر دین محمد قاسمی حافظہ اللہ نے اس کا تفصیلی رد کیا ہوا ہے۔ اب قرآن مجید کو آپ سامنے رکھیے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں نا یہ حدیث کو سب سے بڑی اپنے باطل افکار میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور ان سب لوگ کا طریقہ واردات کیا ہے؟ نام لیں گے صرف قرآن، جی تعلیم قرآن، صوت القرآن، جی جو ہے قرآن بھائی قرآن سے ہر مسلمان کو محبت ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، لیکن قرآن صرف قرآن جو ہے وہ آپ محض جو ہے وہ لغت رائے سے حل نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر ایک ضمن بات آپ نے سمجھ لینی ہے، کبھی کسی ایسے آدمی سے واسطہ پڑے نا اور وہ قرآن مجید کا جو مفہوم بیان کرے، بڑے بڑے فتنے اس وقت کھڑے ہیں آج تک،
ایک تو اصول ذہن میں رکھیں، کبھی بھی کسی باطل سے گفتگو کے لیے اس کا ذہن لیے بغیر، اس کے نظریات کو سمجھے بغیر اس سے بحث کے لیے نہیں بیٹھتے. یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ محمد شیخ جیسا لانتی اور بدبخت قسم کا گمراہ آدمی ہے، کراچی سے باہر ملک میں بیٹھ کے قرآن کا مفسر بنا بیٹھا بدبخت. اس کے ساتھ ایک دیوبندی عالم بیٹھ گیا. اس آدمی کی بیوقوفی کیا تھی؟ اس کی بیوقوفی یہ تھی کہ وہ جو ہے اس نے نہ اس کا منہج پڑھا، نہ اس کو غور سے پہلے سیکھا دیکھا کہ اس کے نظریات کیا ہیں، اور سیدھا جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، نہ وہ اصول و ضابطہ ہے کہ نتیجہ وہ اپنی چبڑے مارتا جا رہا ہے. یہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے جواب کی دما. اس طرح نہیں ہوتا، پھر نقصان ہوتا ہے. اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ سادہ لوگ عوام گمراہ ہوتے کہتے ہیں مولود گالی کو نہیں تھی آئی ہے، مولود پلے ہی کچھ نہیں. نقصان یہ ہے کہ آپ کی غلط پلاننگ سے اور آپ کی کمزور علمی گرفت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ باطل کے نظریات کو تقویت ملے گی، سادہ لوگ عوام گمراہ ہو جائے گی اور وہ گناہ آپ کے ذمہ آئے گا. اس لیے کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرتے. اب آپ دیکھ لیجئے ان گمراہ فرقوں میں سے ہمارے معاشرے میں پرویزی ہے. اب پرویزی قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. اب پرویزیوں کا طریقہ واردات کیا ہے؟ مسٹر پرویز اینڈ کمپنی جب آئیں گے نا تو وہ کہتے ہیں اطیعوا الرسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہ سارے منکر حدیث اور منکر رسول ہیں حقیقت میں یاد رکھیں. خواہ غامدی ہو، خواہ مینا سے سلائی ہو، اور خواہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ مودودی ہو، خواہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ مسٹر پرویز ہو. ٹھیک ہے، فرق درجات کا فرق ضرور ہے. کوئی اس معاملے کے اندر انتہا کو ہے، کوئی درمیان میں ہے، اور کوئی بین بین ہے. سمجھے؟ شکو شبہات کا شکار جیسے مودودی صاحب کا یہ تشکیک کے جو ہے وہ گرداب میں پھنسے ہوئے تھے. اب اس میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی قرآن کی تفسیر تو کرنی ہے، اب قرآن کے مفاہیم تو متعین کرنے ہیں. کہتے ہیں جی اصل میں یہ اطیعوا الرسول جو ہے نا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لہذا قرآن مجید کی کہیں تفسیر کی ضرورت پیش آئے گی نا تو یہ فیصلہ کرے گا مرکز ملت. کون کرے گا؟ یعنی اطیعوا الرسول، اور رسول سے مراد ہے مرکز ملت. یہ مرکز ملت کیڑی بیماری ہے بھائی؟ یہ کیا مصیبت ہوتی ہے مرکز ملت میں؟ جی مرکز ملت کہتے ہیں پوری ملت، قوم کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ حاکم، بادشاہ وقت، صدر وقت، وزیر اعظم. ٹھیک ہے، جن کا علمی کرائٹیریا اور دینی لیول یہ ہوتا ہے کہ اذان بج رہا ہے. سمجھے؟ یہ مرکز ملت ہے. اور یہ مرکز ملت اب تفسیر کر کے دے گی آپ کو قرآن کی کہ جو مسئلہ گویا کہ پرویزیوں کے نزدیک قرآن کی تفسیر کا حق حاصل ہے، تشریح کا حق حاصل ہے. کس کو؟ مرکز ملت کو. یعنی جس طرح عیسائیوں کے ہاں پادری ہوتا ہے کہ بائبل کا جو معنی مفہوم پادری متعین کرے گا نا، وہ پادری کو حق جو بھی تشریح کرے گا وہ دین شریعت بنے گی. ادھر کیا مرکز ملت کے نام پہ حکمران کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، وہ جو دین کی تشریح کرے گا حالات کے مطابق وہی چیز جو ہے وہ دین بنے گی. بھئی یہ رسول سے مراد مرکز ملت قرآن کی کس آیت کا معنی ہے؟ یہ اختراع اور اپچ ہے کس کی؟ مسٹر پرویز کے اپنے ذاتی دماغ کی، نہ شریعت کی. اب پہلے خود ایک خانہ ساز مفہوم بنایا اور اس کو قرآن کے اوپر جو ہے وہ گھسوڑنے کی کوشش کی. اس کے بعد امت کو اس کی دعوت دینا شروع کر دی. نتیجہ پھر امت کے ایمان کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا، ستیہ ناش کرنا شروع کر دیا. اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیے تو آپ کو دوسرے مل جائیں گے. سر سید خان، ہمارے معاشرے کے اندر یہ سر سید خان کو بڑا مقدس ہستی مانا جاتا ہے. وہ بھائی علی گڑھ بنا کر کے انہوں نے ایک شعور جو عوام کو دیا کہ دیکھو تم نے انگریز کا مقابلہ کرنا ہے نا تو انگریزی علوم بھی سیکھو تاکہ تمہیں پتا تو ہو نا یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی اس حد تک ہم اس کی فکر سے اختلاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ نے جس سے مقابلہ ہے واسطہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے وہ کیا ہے. لیکن اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے کافروں سے، غیر مسلموں سے، یورپین تہذیب سے اس قدر متاثر ہو جائیں کہ قرآن نے ہوئے کتنے بے توفیق، یہ فقیہان حرم خود بدلتے نہیں قرآن بدلتے. یہ سر سید خان نے تفسیر القرآن الکریم لکھی. یہ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھا، 15 کو پارے تقریباً پورے کیے. پڑھیے میں نے ساری الحمدللہ. ہمارے ایک دو بزرگ ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا اور ان کے پہلے حصے کا جو ہے وہ نیچریت کا عنوان تھا
اور وہ تفسیر حقانی اور تفسیر سنائی کی روشنی میں تھا، تو وہ انہوں نے، چونکہ وہ کہتے ہیں ہماری فیلڈ نہیں ہے، آپ کی فیلڈ ہے، تو انہوں نے وہ مجھ سے مقالے کا پہلا حصہ لکھوایا تھا. میں اس وقت جب پہلے لوگوں اور شعب کی ابتدائی سالوں میں پڑھا رہا تھا، میں نے اس وقت یہ ساری تفسیر اس کی پڑھی. یہ شروع ہوا تھا پتہ کہاں سے، کہ یہ امت کا اتحاد امت کا درد. اس مسئلے میں بڑے لوگ کا بیڑا گرک ہو اتحاد امت کے درد میں. او بھائی اتحاد اسلام سے بڑھ کے کون اتحاد کا داعی ہو سکتا ہے؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. قرآن ساری جو ہے وہ امتوں کو جوڑتا ہے. آؤ جو ہمارا تمہارا نقطہ اشتراک ہے ہم اس پہ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. مشترکات پہ اتحاد ہو سکتا ہے. آئے کون منکر ہے سر؟ مسلمانوں کو باہمی بھی فرقہ واریت چھوڑ کر اللہ جو ہے واعتصموا باللہ جميعا ولا تفرقوا، ہر اعتبار سے اسلام اتحاد کا داعی ہے. لیکن تم یہ کہو گے قرآن بھی چھوڑ کے یا کتاب و سنت کا انکار کر کے اتحاد کے اوپر جمع ہو جاؤ، اتحاد آ جاؤ. یہ اتحاد نہیں ہے، یہ اصل میں فساد ہے. اور یہ بڑے لوگوں کو معاملہ پڑا ہے، بڑے بڑے ہر جس کو لیڈری کا شوق ہوتا ہے اپنا منوانے کو ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے ایسے معاملے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بدبخت گمراہ رافضی نقوی ہے، سمجھے، وہ بھی اپنے آپ کو اتحاد مسلمین کا داعی کہتا ہے، اور بدترین قسم کا متصور رافضی ہے. ہمارے حدیثوں میں بھی کہی ہے، ان کو بھی بخار چڑھا ہوتا ہے اتحاد امت کا. بھی ہم اتحاد امت کے منکر نہیں ہیں، لیکن جن اصولوں پہ تم اتحاد کرواتے ہو وہ اتحاد نہیں، وہ فساد ہے. قرآن چھوڑ دو جی، وہ دیکھو یہ سختی نہیں ہونی چاہیے جی. محدثین کو تم خارجی قرار دے دیتے ہو، محدثین کو تم بدعتی قرار دے دیتے ہو، امام حسن بصری کے اوپر تم حملہ آور ہو جاتے ہو. اصول حدیث کی عقائد کی کتابیں جو ہیں وہ تمہارے رستے تمہاری اتحاد میں رکاوٹ ہے، اور کہتے ہیں ان کتابوں کو چھوڑ کے نیچے آ جاؤ تب اتحاد ممکن ہے. یہ اتحاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. اور ایسے لوگ فکری طور پہ گمراہ ہیں اور صرف اپنی سکالریت کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانے پہ کھڑے ہیں. ایسے گمراہ فکر لوگ جو ہیں ان کی فکر سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بار یہ تو ضمنی ایک بات آ گئی ہے. سر سید نے کیا کیا، یہ تفسیر لکھنے بیٹھا تو آپ کو تاکہ آپ کے بر صغیر میں بنیادی جو موٹے موٹے معاملات ہیں نا ان کی تفسیر کا منہج پتہ ہونا چاہیے. اس نے کیا کیا، اس نے کوشش کی کہ بائبل اور قرآن مجید ان میں موافقت پیدا کرو. بائبل کے اندر اور قرآن مجید میں کیا پیدا کی جائے، موافقت پیدا کی جائے، دونوں نے ملایا جائے آپس میں. اب ہوا گیا، اب سر سید خان جب جو ہے وہ آیا اس میدان میں اور اس نے تفسیر لکھنا شروع کی تو قرآن مجید کے مفاہیم جو تھے نا، اب بنیادی طور پر یہ عقل پرست تھا، نیچری تھا. سر سید بنیادی طور پہ بدترین گمراہ آدمی ہے، نیچری ہے اور عقل پرست ہے. اور اس نے کیا کیا، اب بائبل کو اصل معیار بنایا اور قرآن کو اس کے مطابق جب وہ ڈالنا شروع کیا. چلا کہاں سے تھا کہ قرآن مجید اور بائبل کے درمیان ایسی مناسبت پیدا دونوں میں تطبیق ہو جائے، لیکن تطبیق کی بجائے بائبل کو معیار بنایا، قرآن مجید کو اس کے تابع ڈالنا شروع کیا اور ایسی ایسی بونگی تبدیلیں کی حتیٰ کہ جتنے بھی معاملات جو تھے معجزات پہ مبنی تھے، خالص اللہ کی قدرت پہ مبنی تھے اور انسانی عقل بظاہر جو ہے وہ زر عقل سے وہ حل نہیں ہوتے تھے، ان کا انکار کر دیا. میں ایک مثال دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب تُمَا بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ اپنی لاٹھی پتھر پہ مار. موسیٰ نے ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، سب کو پتہ چل گیا کہ ہمارا ہم نے کہاں سے پانی پینا. سارے گروہ جو تک مل سیدھے سے کہنے لگے نہیں اب یہ عقل اس کی تسلیم نہیں کرتی تھی کہ بندہ پتھر پہ لاٹھی مارے اور 12 چشمے پھوٹ جائے. اب نیچری کی عقل جو تھی نا، سر سید کی عقل جو تھی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی. کیا کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا؟ کہتے اصل بات پتہ کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے پہاڑوں میں، اور پہاڑی رستہ ہوتا ہے ان بیلنس، اسٹیٹ تو نہیں نا ہوتا سیدھا، پہاڑی رستہ تو ان بیلنس ہوتا ہے، اونچا نیچا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ہموارگی نہیں ہوتی. تو کہنے لگے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پہاڑوں میں چلنا ہے تو آپ لاٹھی لے کے چلے تاکہ گر نہ جائے. فاضرب بعصاک، تو وہ لاٹھی ٹیک کے چلے تاکہ یاز باللہ آپ گر نہ جائیں. اور مایا کہ وہ چلتے رہ جاتے جاتے آگے ان کو 12 چشمے مل گئے.
یہ ہے بدبختی ان نیچریوں کی، عقل کی۔ حالانکہ آپ جو ہے وہ عربی لغت اٹھائیں، ضرب یضرب باب نکال لیجئے، باب ضرب یضرب ہو اور اس کا صلہ آگے با ہو، اس کا معنی چلنا ہوتا ہی نہیں۔ یہاں آپ طالب علم ایک اور بات کو جو سمجھ لینا، جو ہمارے ہاں عام نہ پڑھاتے ہوئے ہمارے بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ خیر ہے، وہ پتہ کیا ہوتی ہے جی، اسم جو ہوتا ہے وہ مسند اور مسند دونوں کو جو ہے وہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اچھا پھر آگے کیا ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرفن اے طرفن، ایک کنارے یہ حرف کی ایک کھڈے لین لگا ہے، اس بیچارے کو سمجھتے کہ یہ شاید فضول ہے بچوں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا زور جو ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ میں لگایا ہوتا ہے، کبھی اس کے معانی کو سمجھنے پہ غور نہیں کرتے۔ حالانکہ یاد رکھو فعل ہو یا جو اسماء ہوں جو عامل ہیں، کوئی بھی عامل آپ لے لیں، اس کو اس کا معنی متعین کریں گے تو یہ حروف متعین کریں گے۔ معنی متعین کرے گا کون؟ حروف متعین کرے۔ پنجابی سے معنی کرے تو معنی بنتا ہے کہ یہ جو آمار جو ہوتے ہیں نا، عامل جو ہوتے ہیں، ان کو نتھ ڈالی ہوتی ہے حروف نے، اور اسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہمارے اسلاف نے، اکابر نے جو ہے وہ بچوں کی دوسرے سال کے اندر جو ہے وہ کتاب رکھی ہوتی ہے شرح میت عامل، ٹھیک ہے؟ اس کی آپ پہلی فصل پڑھ کے دیکھیں نا، شرح میت عامل میں اس کے اندر با کے کتنے معنی ہیں؟ 10، لام کے معنی، من کے معانی، وہ کیوں بیان کی ہیں کہ بھئی دیکھو فعل پیچھے وہی ہے، لیکن جب اس کے آگے صلہ حرف کے صورت میں بدلتا ہے تو اس کے معانی کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ سارا زور پا ہمارے طلبہ کہاں لگاتے ہیں؟ اوتے سارا زور رکھا بھائی رکھے وہ ترکیب بنتے ہیں، اوتے سارا زور ترکیب تے لگا ہوندا ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ یا جوڑو ترکیب کی بن گئے، جملہ کیڑا بنتا ہے کیڑا نہیں بنتا، کی ہو سکتا ترکیب؟ بھئی ٹھیک ہے، ترکیب سیکھنی چاہیے، ترکیب آنی چاہیے، جب تک آپ کو جملے کے اجزاء کا علم نہیں ہے، ان کی حیثیت کا علم نہیں ہے، آپ اس کا ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بھی تو سمجھو نا کہ وہاں حرفوں نے اس اسم کے اندر فعل کے معانی میں تبدیلی کیا پیدا کی ہے۔ یہ کتاب نے تو آپ کو اصل میں یہ سمجھانا تھا، آپ ترکیبوں کے ساتھ اس پہ بھی توجہ دیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کے معانی کیا ہے۔ اب ضرب یضرب کا صلہ با ہو تو اس کا معنی چلنا نہیں ہوتا، اس کا معنی چلنا نہیں ہوتا، اس کا معنی مارنا ہوتا ہے۔ اب یہ عربی قواعد اصول کے بھی اس کا معنی کیا ہے؟ خلاف۔ لیکن اسے کیوں کیا؟ صرف ایک نہیں، بیسیوں۔ یہی کام نیتر والا اس نے بھی کیا، یہی کام جو ہے وہ مین حسن اسلائی نے بھی کیا ہے، اور غامدی الکوکری بھی آپ کو یہی نظر آئیں گے کہ یہ بدبخت سارے جو ہے نا، ان کو محرف کتابیں بڑی مقدس ہیں اور قرآن جیسی کتاب کے اوپر تباہ آزمائی کرتے ہیں اپنی آراء کے ساتھ۔ بات سمجھے؟ تو اس طرح اس نے جتنے بھی معجزات ہیں وہ سب کے سب کا انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور بدترین گمراہ ہوا یہ بدنصیب جو ہے سر سید احمد خان۔ اس کے بعد آپ آ جائیے، پھر اس کے بعد مولانا ابو الاعلی مودودی پہ آ جائیے، ان کی کتاب تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس کا منہج بھی سمجھ لیجیے، کیونکہ ہمارے ہاں اردو خواہ طبقہ اکثر جو ہے وہ جس طرح تفسیر پڑھتا ہے، ہر بندہ جو ہے یا تو اپنے مسلک جس سے منسلک ہوتا ہے اس کے کسی معتبر عالم کتاب پڑھتا ہے، یا پھر عام اردو خواہ ہوتا ہے تو وہ پھر آ جا کے اپنی تنظیمی رابطے کی وجہ سے تفہیم القرآن پہ چلا جاتا ہے، یا کوئی کہتے ہیں بڑی آسان ہے جی عام فام۔ اور بھئی دیکھو، سب سے پہلے دنیاوی معاشرے کے اندر پیش چیلنجز، اس کے اندر مودودی صاحب کا کردار ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں اصل میں دینی پوائنٹ آف ویو سے یہ سمجھنا ہے کہ عقیدہ اور منہج کے اعتبار سے اہل السنہ والجماعت کے اسلوب کے انداز میں مودودی صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ مودودی صاحب فکری طور پہ بدترین گمراہ آدمی تھا، یہ بات یاد رکھنا۔ سید ابو الاعلی مودودی جو تھا فکری طور پر بدترین گمراہ آدمی تھا۔ یہ ہمارے یہاں جتنے بھی جماعتی آپ کو ملیں گے نا، جماعت اسلامی سے جو ریلیٹڈ ہوں گے، بدترین متعصب ہوتے ہیں، اللہ من رحمہ۔ یہ خالی ان کا نہیں ہے، ہر تنظیم جماعت والوں کا عموماً یہی حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ صحابی کا قول بھی ہے نا صحیح سند کے ساتھ، حبک الشیء یعمی و یسم، حبک الشیء یعمی و یسم، کہ کسی چیز کی جو محبت جو ہے وہ آپ کو اندھا اور بوڑا کر دیتی ہے۔ یہ ہر تنظیموں کا اکثر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ تنظیمی عصبیت میں اس حد تک غالی ہو جاتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ کاڑا بھی دودھ نظر آتا ہے اور دوسرے کے دودھ کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گٹر کا گارا ہے۔
یہ جو ظلم ہے نا عصبیت کا، یہ حرام ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، نہ خاندانی طور پہ، نہ حسب و نسب کے اندر، نہ تنظیمی ناطے پہ، کسی جگہ بھی اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ تو مودودی صاحب بدترین فکری طور پہ گمراہ آدمی ہے۔ مودودی صاحب اگر آپ چلے جائیں اسماء و صفات میں، جس کی بنیاد پہ آپ عقیدے کتابیں پڑھتے ہیں، عقیدہ واسطیہ، عقیدہ تالیہ، اور آپ پڑھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ جہمی ہیں جو بدترین منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے، یہ معطل ہیں جو اللہ کی صفات کے انکاری ہیں، اور یہ کون ہے جی؟ یہ جو اشاعرہ ہیں جو متعبد ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ مفوضہ ہیں جو لفظ کا معنی نہیں کرتے، معاملے کو اللہ کی سپرد جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اور یہ کون ہے جی؟ یہ جو فلاں ہیں، آپ نے سب کے مذاہب پڑھے ہوئے ہیں۔ اب آپ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھیے، مودودی صاحب اسماء و صفات کے مسئلے میں بدترین مسل کے اہل و سنت سے دور ہیں اور بدترین گمراہی کے اندر گرے ہوئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تفہیم القرآن کھولیے، آپ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اب صفت ید مارکت الارام مچا رہا ہے متکلمین اور اہل سنت والجماعت کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے آپ اسماء و صفات میں ضابطہ سمجھ لیجیے، تفسیر ان کے میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑے سمپل انداز میں اپنا تعارف کروایا ہے۔ پہلے نمبر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم صفات ہے، بڑی عمدہ صفات ہے۔ اللہ کی صفات پہ ایمان فرض ہے، ورنہ کوئی اور انکار کفر ہے۔ دوسرے نمبر پہ اب اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اس کے لیے ایک ضابطہ بھی سمجھا دیا۔ مایا لوگوں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کی صفات آئیں گی ید ہاتھ، اللہ کی صفت ہے کہ ساق پنڈلی، اللہ تعالیٰ کے لیے عین آنکھ، اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ چہرہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات آئیں گی، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی عمدہ صفات ہے، صفات کو ماننا فرض ہے۔ اور مایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کی مثال بیان نہیں کرنی۔ اب اگلا ایک سوال آتا ہے بھی مثال بیان کیوں نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی قرآن میں سمجھا دی۔ بھائی دیکھو، مثال اس کی بیان کی جاتی ہے جس کا مثیل ہو۔ مثال کس کی بیان کی جاتی ہے؟ جس کا مثیل ہو، جس جیسا کوئی ہو۔ جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس کی مثال کیسے بیان کریں گے آپ؟ ممکن نہیں۔ تو اس لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کی مثل کائنات میں کوئی چیز، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں کائنات۔ تو جب اللہ کی ذات بے مثال ہے تو بھائی پھر اس کی مثال کیسے بیان ہوگی؟ اسی لیے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں بیان نہیں کر۔ صفات کو ماننا بھی فرض ہے، مثال دینا بھی حرام ہے، اور انکار کفر ہے، اور بے مثل ماننا ہے۔ اب مودودی صاحب کو لے لیجیے، اسماء و صفات میں بدترین گمراہی ایک نہیں ہے، بڑی بڑی تفہیم القرآن کی گمراہی سے صفت ید ہے، جہاں بھی لفظ آئے گا مودودی صاحب قبضہ قدرت منع کریں گے، اس ہاتھ کی یاد کا انکار کریں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ جس طرح جس کو ہاتھ ہوتا ہے ایک معبود ہاتھ ہے، بلکہ اس کا معنی بھی جو یا قبضہ اور مختلف قسم کی تعبیرات بھی چلتی ہیں۔ آپ تفہیم القرآن سورہ ملک پہلی آیت پڑھ لیجیے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ساق، یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے پنڈلی برحق ہے، ساق ہمارا کہتا ہے پنڈلی، یہ ایک انسانی پنڈلی ہے جو گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان، یہ انسانی ہے۔ اللہ کی ذات بے مثل بے مثال ہے، لیس کمثلہ، اللہ تعالیٰ کے لیے پنڈلی برحق ہے، ساق کو بھی مانیں گے، اس کا جو معنی ہے وہ بھی مانیں گے، لیکن چونکہ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے لہذا ہم اس کو اللہ کی سپرد کریں گے، جیسے اب آگے۔ اب اسی طرح تیسری چیز اب لے لیجئے، پھر مودودی صاحب اس کے منکر بھی ہیں۔ اب تیسری بڑی چیز جو ہے وہ ہے استواء علی العرش، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اس مسئلے میں آپ کے جو اہل سنہ کے ٹائٹل پہ جینے والے دیوبندی بریلوی غالب جو ہے وہ جہمیت کی صفوں میں کھڑے نظر آئیں گے، آپ کو یاد رکھنا، جہمیت کی صفوں میں۔ مثال سے دلیل سے بات کرو، توجہ سمجھ لیجیے گا، یہ بس بڑا حساس ہے۔
اہل سنہ کا اختلاف کن سے تھا؟ جہمیہ سے، معتزلہ سے، اشاعرہ سے، ان گمراہ فرقوں سے. مارے جی وہ چھوڑو جی ایڈی تانگ نظر نہیں ہونی چاہیے سارے اہل سنت نے. بھائی پھر اہل سنت سارے جہمی بھی اہل سنت ہیں، مفوضہ بھی اہل سنت ہیں، اشاعرہ بھی اہل سنت ہیں، ماتریدی سارے اہل سنت. پھر اختلاف کس چیز کا تھا؟ سلف صالحین کے ہاں جو معاملہ ہے یہ عقیدوں کی کتابیں جو بھری پڑی ہیں، اس اختلاف وہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ اس لیے اہل سنت کا معیار سمجھو. اب استواء علی العرش کا مسئلہ آیا، مودودی صاحب یہاں بھی گمراہی کا شکار ہے. استواء علی العرش کا معاملہ آیا تو مودودی صاحب کھڑے ہیں کہ اب قرآن مجید تو جو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ استواء علی العرش کا معنی کیا ہے، کہ عرش اب قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر جو ہے وہ عرش بری، عرش سب سے آسمان سے جنت سب سے اوپر جو ہے جنت الفردوس، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، لوگوں اذا سألتم اللہ الجنہ، اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا اللہ الفردوس فإنہ اعلی الجنہ. ٹھیک ہے جی، یہ جنت کا اللہ جب جنت مانگو نا تو جنت الفردوس مانگو، تو یہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے. اور اس کے اندر آپ نے مایا وفوقہا عرش الرحمن، کیونکہ جنت الفردوس سے اوپر کیا اللہ کا عرش. پھر اس کے مقابلے میں سات زمینوں کی کیفیت بھی جو بیان ہوا کہ ساتوں زمین اس کے مقابلے میں کرسی کے مقابلے چھوٹے سے رنگ کی صحت رکھتی ہے. ٹھیک، یہ ساری چیزیں بیان ہوئی، اوپر جہت بیان ہوئی. تو کہتے ہیں اب عرش کا معنی یہ نہیں کرنا کہ یہ کوئی مخصوص زمان یا مکان ہے. بدترین جہمیت والا جو ہے وہ ذہن ہے مودودی صاحب کے معاملات کے اندر، اور بدترین جہمیت بیان کی ہے مودودی صاحب نے. یہ نہ سمجھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی خاص مکان ہے، کوئی خاص جگہ ہے. وہی یاد رکھو اللہ کی ذات عرش کی محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ عرش پہ مستوی، عرش پہ بلند ہے، یہ اس پہ ایمان رکھنا فرض ہے. اللہ کی ذات محتاج نہیں، محتاجگی ہم بھی قائل نہیں ہے کہ اللہ کسی کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی محتاجگی سے وہ کیا ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش مولا پہ، عرش پہ بلند ہے. کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ امام صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، بیٹھے اللہ عرش پر مستوی ہے. تو اللہ تعالیٰ کس طرح مستوی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے دیکھو، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنها بدعۃ. فرمایا لگے دیکھو اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ بلند ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کو ماننا فرض ہے. والکیف مجہول، اس کی کیفیت نامعلوم ہے. اور استواء معلوم، کیفیت مجہول، بل ایمان بھی واجب، اور اللہ تعالیٰ کو عرش پہ ماننا فرض. والسوال عنہا بدعۃ، اور اس بارے میں سوال کرنا یہ دین میں رکھنا اندازی ہے. اب مودودی صاحب کہتے ہیں یہ کہ وہ خالق کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی جہت زمان یا مکان کے اندر ہو. وہ خالصتاً جہمیوں والا ذہن، اور اس کے نتیجے کے اندر کافر. استواء عرش کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جو ہے تخت حکومت جو ہے اس کا جو عرش پہ قائم ہو گیا. اللہ کا تخت حکومت کس پہ قائم ہو گیا؟ عرش پہ. نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ الیاذ باللہ مودودی صاحب کے بقول پہلے اللہ تعالیٰ کی حکومت سے یہ تخت عرش جو تھا وہ باہر تھا، اس پہ اللہ کی حکومت نہیں تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى، جب اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تو اللہ کا عرش کس پہ تھا؟ پانی. تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے نہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات جہت زمان مکان سب سے کیا ہے؟ پاک ہے. وہاں بھی انکار پہ کھڑے ہیں. تو اس قسم کی بدترین عقیدے کی گمراہیوں سے یہ آپ کو تفہیم القرآن یا وہ لبریز ملے گی، بھری ہوئی ملے گی. اسی لیے کبھی بھی سادہ لو عوام کو ان چیزوں پہ لے کے نہیں جانا. دوسری بڑی چیز مودودی صاحب کی تفسیر کے اندر جو آپ کو ملے گی نا بڑی، وہ احادیث کے معاملے کے اندر تعبیر جو ہے وہ تشکیک کے شکار ہے. ان کا جو بدترین گمراہ دوسری بڑی نظریہ جس کا تفہیم القرآن میں بھی آپ کو کئی مقامات اس کے ملیں گے. اس کی ایک مثال کے لیے آپ نے دیکھنا ہو تو مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے کہ انہوں نے کہا تھا جو ہے وہ کرسی پہ جسد ڈال دیا گیا نا، وہ جہاں پر وہ ذکر
اب وہ تفسیر نکالی تھی کہ موسیٰ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، بعض روایات میں 70 ہے، بعض میں 100 کے معاملے، اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنا بلا دیے گئے. تو وہ جب ساری بیویوں کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناقص الخلقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب کے سب سے جو وہ بیٹے اللہ عطا فرما دیتا ہے. بات صحیح حدیث اور محدثین نے تفسیر میں لکھی ہوئی ہے یہی. لیکن کیا ہے مودودی صاحب آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گئے کہ اگر رات 10 گھنٹے دی ہوئے تو پھر کتنے منٹ فی ویڈیو بنتے ہیں، اگر جو ہے وہ اتنے گھنٹے کی رات ہوگا پھر کتنے بنتے ہیں. عقل نہیں مانتی، وہ درائد کی درانتی چلا کر کے نا وہ حدیث کو مشکوک بنانے والا جو ان کا ایک ذہن ہے گمراہی والا، اور حدیث کو ظنی مشکوک اور جو الیاذ باللہ نہ قابل اعتماد سمجھنے والا، وہ اسی ذہن کی بنیاد پہ درانتی چلاتے ہوئے تشکیک پیدا کیجیے. ایک مقام بطور ایگزامپل مثال میں نے عرض کیا، اس قسم سے بھی کئی مثالیں آپ کو تفسیر القرآن ملیں گی. اسی لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے بزرگ جماعتی بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ نے حجیت حدیث کے اندر جہاں جو ہے ممکن حدیث کی فہرست بیان کیا نا، تو اس کے آخر کے اندر جو ہے وہ جہاں پر جو ہے ان کو شامل کیا نا اصلاحی الدین فراہی اصلاحی وغیرہ کو، تو اس کی فہرست میں مودودی صاحب کا شمار بھی کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ اگرچہ صریحاً منکر نہیں ہے لیکن ان کا انداز جو ہے وہ تشکیک والا ہے، حدیث کے شک و شبہات پیدا کرنے والا ہے جو انکار حدیث کی طرف ہی جاتا ہے. اس لیے انہوں نے اس کھاتے میں لاسٹ میں ان کو ذکر کیا. اس قسم کی گمراہیوں سے بھی یہ بھری پڑی. تیسرا بڑا ظلم جو مودودی صاحب کا معاملہ ہے اس میں وہ ہے تعبیر دین، جس کو آپ کو مودودی کی یہ مودودی صاحب کا یہ معاملہ آپ کو تفہیم میں ملے گا. تعبیر دین سب سے بڑی بنیادی غلطی جس نے خارجیت کو پرموٹ کیا ہے سب سے بڑھ کر. ایک تو ہے نا خارجیت کے سب سے بڑے چاہے جو ہے وہ علم بردار یہ قطب شہید ہے، مصری تھا. قطب شہید کی تفسیر ظلال القرآن ہے، اور تفسیر ظلال القرآن جو ہے یاد رکھیے قطب شہید بدترین قسم کا خارج الفکر آدمی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ جو ہے بلانیہ جو ہے وہ حملوں کا قائل تھا، پوری امت کی تکفیر کرتا ہے. واضح لفظوں میں تفسیر ظلال القرآن میں پوری امت کی تکفیر آپ کو ملے گی تفسیر ظلال القرآن کے اندر. اس لیے بدترین خارجی ہے، اور یہ تفسیر بھی گمراہی پر مبنی ہے. تفسیر ظلال القرآن جو قطب شہید مصری کی تفسیر ہے اور پوری امت کی تکفیر کرتا ہے. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. مودودی صاحب نے تعبیر دین کے نام پہ پورا معاملہ جو منہج کا ستیاناش کیا، امت کے معاملے کے اندر نقصان کیا. مودودی صاحب کی کتاب ہے 4 بنیادی اصطلاحات. مودودی صاحب نے حکومت اور سیاست کو اصل دین قرار دیا، حکومت اور سیاست کو اصل دین قرار دیا، باقی جملہ ارکان دین جو تھے وہ سیاست اور حکومت کے کیا کر دیے تابع. گویا کہ دین کا اصل ٹارگٹ اصل مشن وہ حصول حکومت ہے، حالانکہ یہ بالکل دین اسلام کی سوچ فکر کے منافی ہے، تعلیمات اسلام کے ہی یہ فکر منافی ہے. بدترین گمراہی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ قطب شہید اور مودودی دونوں ایک سامنے کھڑے ہیں امت کی تکفیر، اس امت کی گمراہی کے اندر تکفیر اور خارجیت کے شیوع اور افشاء اور اس کو عام کرنے کے اندر یہ دونوں معاملے پر کھڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مودودی صاحب یہ توحید حاکمیت کا جو نعرہ ہے نا سلف صالح نے اسے توحید کی 3 قسمیں بیان کی، توحید الوہیت، توحید جو ہے وہ ربوبیت، اور توحید اسماء و صفات. اسی لیے محدثین نے چوتھی قسم جو توحید حاکمیت جو ہے جس کا نتیجہ کہ جو ہے وہ حکومت کا قیام اور حکومت کا نفاذ جس کو اصل قرار دے کر کے ساری کاوشیں ہوتی ہے نا ان الحکم الا للہ کی آڑ میں محدثین نے اہل العلم نے اس کو بدعت قرار دیا کہ توحید چوتھی قسم جب غلط ہے گمراہی ہے معاملہ. اس لیے اب صحیح صاحب نے عقیدہ میں کتاب لکھی نا، انہوں نے بھی یہاں پر آ کر کے یہ بات کی تھی توحید حاکمیت والی. ہمارے بزرگ شیخ الحدیث جو استاد العلماء شیخ ارشاد القصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مضمون لے کے اس کے بھی رد کیا تھا کہ آپ صاحب نے یہ تقسیم کیا، یہ درست نہیں، یہ غلط تقسیم کیا. کیوں؟ یہ خارجیت کا وہ انداز ہے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے توحید الوہیت. حالانکہ
کوئی مسلمان اس کو توحید جو حاکمیت جو ہے، حاکمیت ایک جزئی ہے الوہیت کی، لیکن حاکمیت کو الگ طرح جو ہے وہ توحید کی قسم قرار دینا، پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اس کا مفہوم یہ بنانا کہ امت کے اندر اصل مقصد حکومتوں کا خلافت کا قیام ہے اور اس کے لیے سارا دین اس کے تابع کرنا، یہ وہ باطل فکری گمراہی ہے جو امت کے قتل و غارت کا باعث بنی ہے۔ ساری گمراہی کی بنیادی جڑ یہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ پہلے راضی دے رہی ہیں حکم اللہ صحیح علی کے خلاف۔ جب ہمارے ملک کے اندر ٹی ٹی وی کے نام پہ خارجیت نے سر اٹھایا اور خود کو حملے شروع ہوئے، وہاں پر جہاں دیگر کئی تنظیمیں جو ہے زیر عتاب آئی تھی، وہاں جماعت اسلامی بھی زیر عتاب تھی۔ کیوں؟ مودودی صاحب کے نزدیک اصل چیز جو ہے وہ سیاست اور حکومت جو ہے یہ اصل ہے۔ یہ آج کل آپ لفظ سنتے ہیں نا اخوانیت، اخوانی سوچ ہے یا سلفی سوچ ہے، اخوانی ہے۔ یہ تقسیم کیا ہے؟ اخوانیوں کی فکر میں اور سلفیوں کی فکر میں بنیادی جو نقطہ امتیاز ہے نا وہ یہی ہے کہ سلفیوں کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج والی وہ فکر ہے کہ بھئی دعوت سے امت کی تربیت کرنی ہے اور دعوت کے نتیجے میں معاشروں کو سنوارنا ہے، اس کے لیے حکومتیں خود بنتی ہیں جا کے۔ حکومت کے لیے جو ہے رسا کشی یہ منہج نبوی نہیں، منہج صحابہ نہیں، سلف صالحین کا منہج ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ خارجیت، یہ قطبی، یہ خارجیت سوچ، یہ مودودیت کی سوچ، یہ حکومتیں کہتے پہلے ہیں باقی دین بعد ہے۔ انہوں نے دین، حکومت اور سیاست کو اصل قرار دے دیا، باقی سارا دین سے کیا کر دیا؟ تابع کر دیا۔ اسی لیے میں نے کہا جب جو ہے ملک کے اندر خود و شملوں کی فضا چلی نا تو پھر جو ہے یہ جمعیت وغیرہ سب سے پہلے زیر عتاب تھے، کیا کے ای کے اندر، کیا یو ای کے اندر، کیا جو ہے دیگر یونیورسٹیوں کے اندر، اور پھر وہاں پر یہ مسئلے بنے ہوئے تھے، طلبہ میں یہ مسائل کھڑے تھے، اور پھر جو ہمارے ملک کے جو ہے وہ ادارے اس معاملے کے اندر پریشان تھے اور جو ہے وہ کریک ڈاؤن پہ کھڑے تھے۔ کیوں؟ فکر کدھر کس کی تھی؟ فکر تھی مودودی صاحب کی۔ اسی لیے ان کے اس دور کے جو امیر صاحب تھے نا، وہ نام اس نے بڑے صاحب جن کو پھر انہوں نے بعد میں پیچھے کر دیا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ پوری ماشاءاللہ وہ بڑے بادشاہ تھے، پوری مکمل داڑھی تھی ان کی۔ قاضی صاحب کے بعد تھے، یہ ان سے پہلے تھے، یہ جو سراج الحق سے پہلے جو تھے نا، جی یہ مجموعہ اسلامی کی بات کروں تو بہرحال ان کے بارے میں وہ اینکر نے پھر وہ جو تھا سلیم صافی نے اسے انٹرویو بھی کیا، پھر انہوں نے ٹی ڈی وی کی محنت بھی کی، ساری معاملہ اپنے مودودی فکر کے مطابق پھر جماعت اسلامی کے لیے مسئلہ بنا صفائیوں کا بل تھا۔ بہرحال پھر نتیجہ تن جو ہے ان کو پیچھے کیا گیا، پھر جو ہے وہ سراج الحق صاحب آ گئے۔ تو بہرحال کہنے کا مسئلہ یہ بنیادی غلطی، اس لیے یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں نا، یہ ڈاکٹر اسرار ہے قرآن کی خدمت کے نام پہ، ان کا منہج بھی اخوانی ہے۔ یہ بھی پہلے حکومت کا قیام، بعد میں باقی دین ہے، اور اس کے لیے پلے کار اٹھاؤ اور جو ہے وہ احتجاج کرو اور فلاں کرو، اب یہ مطلوبہ تعداد میں ملی نہیں ہے۔ یہ بھی اس ڈاکٹر اسرار جو ہے، یہ بھی منہجی طور پر جو ہے فکری طور پر یہ بھی اس گمراہی پہ کھڑے ہیں، اور ان کا منہج بھی یہی ہے۔ اسی لیے آپ کبھی دونوں مولویوں کو دیکھ لینا، سید ابوالعلا مودودی کو بھی اور اس کے ساتھ ڈاکٹر اسرار کو بھی، ایک رافضیوں کا ظلم پہ مبنی بدترین خبث اور بدترین سنی عوام کا قتل عام، قاتلانہ، ظالمانہ، خبیثانہ جو ہے وہ قتل عام کا وار، جسے خمینی انقلاب کہا جاتا ہے، شو شیطانی انقلاب جو تھا، اس خمینی انقلاب کے سب سے بڑے حمیدی آپ کو سید ابوالعلا مودودی ملیں گے، اور ڈاکٹر اسرار ملے گا آپ کو ان کا مہدی خمینی انقلاب کا، جو خالصتاً رافضیت جو تھی اس کا قبضہ غلبہ تھا، اور جو ہے اہل السنہ والجماعت کا قتل عام تھا، اور وہ اہل السنہ والجماعت کا صفایا کر کے رافضیت کو جو چھانا تھا۔ فرانس سے جو ہے وہ خمینی جیسے ملعون کو پروموٹ کیا گیا تھا، اور پروموٹ کر کے جو ہے پھر یہاں دوسری حکومت توڑی گئی اور سنیوں کا قتل عام کیا گیا۔ لیکن مودودی صاحب فکری طور پہ چونکہ کھڑے تھے اسی پہ، تعبیر دین اصل، سیاست حکومت اصل ہے، اور انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے بھی حکومت پہ وار کر کے حکومت حاصل کی۔ اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ مودودی صاحب اس ظالمانہ قتل عام، سنی بدترین ظلم پہ مبنی، امت مسلمہ کے خون کی ہولی پہ مبنی ظالمانہ جو وار تھا، حملہ تھا، جسے انقلاب کا نام دیا گیا، مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار دونوں اس کو آپ کو اس کے حمایتی نظر آئیں گے۔ آج بھی جماعتیوں کو آپ چیک کر لیں، جماعت اسلامی والوں کو، یہ آج بھی اب جب خمینی انقلاب کے بڑے گن گاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فکر مودودی صاحب نے دی ہے، تعبیر دین کے نام پہ حکومت سیاست اصل ہے، باقی دین فرع ہے، وہ اس کے تابع ہے۔ یہ بڑی ظالمانہ غلطی ہے مودودی صاحب کی اس معاملے کے، بات سمجھ آئیے؟
یہی اخوانیت ہے، حکومتوں کے خلاف معاملات کرنے سارے، یہ جو حسن البنا ہو گیا، جو دیگر معاملات ہو گئے، اس کے نقصانات یہ آپ کے ملک میں جتنی تحریک ہے نا، یہ کہ تحریک خلافت ہے جی، پہلے خلافت کا کیا، داڑھی منڈے ہیں، نماز پڑھتے کو نہیں، اور پلے کار اٹھا کے لاہور کی سڑکوں پہ پھرتے، کیا جی تحریک خلافت کا قیام، شکل دے اتنے اسلام نافذ نہیں، اپنے منہ تے داڑھی پسند نہیں، اپنے لباس جہاں وہ شریعت مطابق پسند نہیں، گھر کا ماحول اسلام کے مطابق نہیں، انہوں نے کی قیام کرنی ہے؟ خلافت قیام کرنی۔ یہ اس قسم کے بدترین گمراہ لوگ ہیں۔ تو یہ وہ اخوانی فکر ہے، مسلم حکومتوں کے خلاف ہرزہ سرائی، اور ان کے خلاف جو ہے پھر جو ہے وہ مسلح تحریکیں، نتیجہ تن مسلم حکومتوں کے تختے پلٹنے، اس کے نقصانات دیکھ لینا۔ آپ کبھی انصاف کے ساتھ شام کے اندر بشار جیسے ظالم ملعونوں نے جو خون کی ہولی کھیلی، بدترین ظلم ہے، ہم 1% نہیں کرتے، اس کے پیچھے اس کا باب تھا حافظ اسد، اس کے بعد میں بھی یہ اخوانی فکر کے بھی اس کے اندر جہاں دیگر محرکات ہیں نا، اس کے اندر ایک محرک وہاں جو ہے ظلم کا ہے وہ بھی بنا تھا کہ ایسے اخوانیوں نے وہاں پر جو مختلف قسم کے بیجا مطالبے کر کے وہاں جو ہے یہ شدت کا ماحول جو ہے اس کے اندر جو حصہ ڈالا ہے اپنا۔ اسی کا نتیجہ آپ لیبیا دیکھ لیں، لیبیا کو پورا عالمی یورپ جو تھا اس کو ان کو تکلیف تھی، عالمی گنڈوں کو، معمر قذافی قتل ہوا ہے، یہ انہی اخوانیوں کی سوچ ہے۔ میری معلومات کی حد تک مجھے اس کی مستند ابھی حوالہ نہیں ملا، لیکن یہ جو تھے نا وہ قرضاوی صاحب فوت ہو گئے پچھلے دنوں، کیونکہ وہ بھی بدترین اخوانی فکر کے عمل تھے۔ قرضاوی جو تھا فکری طور پہ وہ بھی گمراہ آدمی تھا اس معاملے کے اندر جو ہے، تو قرضاوی صاحب نے کب میرے بعد جو مجھے معلومات ہیں، مجھے اس کے بعد بھی وہ فتویٰ ملا نہیں، لیکن میں نے اسے پوچھا بھی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن جو مجھے تک پہنچی اطلاعات اس کے مطابق یہ ہے کہ معمر قذافی کے بھی قتل کا فتویٰ دے رکھا تھا قرضاوی صاحب نے۔ حالانکہ وہ ملک آپ اس کی ترقی دیکھیں نا، کہ جہاں پر غریب کو گھر میں بیٹھے وظیفہ ملتا تھا، کسی بندے کو جو نوکری نہیں ہے نا، ہر سہولتیں اپنے معاملات سے وسائل سے مالا مال تھا۔ تو یہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن میں یہ فکر بھی بڑی پڑی ہوئی ہے کہ حکومت اور سیاست اصل ہے، باقی ارکان اسلام اس کے تابع ہیں۔ جس نے جو ہے حکومت کے اندر خارجیت کو اور جو ہے وہ جو ہے وہ پرموٹ کیا ہے اور گمراہ فکر میں تباہی مچائی ہے۔ تیسری بڑی گمراہی کی فکر جو ہے مودودی صاحب کی اسماء و صفات ہو گئی، یہ معاملہ صحابہ کرام کی کے معاملے کے اوپر ان کی عدالت پہ حملے، جس کے اندر مودودی صاحب نے سب سے پہلا ظلم یہ کیا ہے کہ رسوائے زمانہ کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، جو رافضیت کی پوری نمائندہ کتاب ہے، اور ظلم کی حد یہ ہے بے سندی روایات، غیر مستند روایات، بدترین قسم کی، سمجھے، اور اس کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بے جا الزامات تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بے جا الزامات، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ معاملہ، پھر جو ہے بے تکی جو ہے وہ بڑے ہاں کر کے طلقاء کی جو ہے وہ معاملہ بنا کر کے مکے کے موقع پہ جن کو معافی ملی، تو ایسے اس قسم کی معاملے کیے۔ اور ہمارے بزرگوں پر اللہ کرو رحمت نازل فرمائے جو ہے شیخ صاحب صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ نے، انہوں نے اس کا اپنے استاد محترم کی نگرانی کے اندر مولانا تعالیٰ نیبو جیانی رحمۃ اللہ علیہ نگرانی میں خلافت و ملوکیت کے نام پہ اس کا جواب دے کے ان کی پورے باطل فکر، رافضی فکر جو کہ اس کے تاربر بکھیرے، اور الحمدللہ حجت قائم کی۔ جب مودودی صاحب علاج کے لیے امریکہ جا رہے تھے، باقاعدہ ان کو خلافت و ملوکیت پیش کی کہ آپ کے یہ نظریات غلط ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ انسان کی انا اور خوف اس کو بہت دور لے جاتی ہے، اس لیے کبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہی توفیق ہوئی، کیوں؟ ان کے ساتھ بھی پوچھڑ لگی ہوئی تھی شاہ جی والی، سید والی۔ یاد رکھو خاندان رسول بڑا عظیم مقدس خاندان ہے، ایمان کے بعد ساتھ یہ بھی سعادت ہو تو بڑا عظیم شرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو ہر گناہ معاف ہے، ہر برائی اس کو معاف ہے۔ پہلے نمبر پر تو سید ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ ہمارے ہاں جتنا بھی یہ شاہ کا ٹبر ہے نا، یہ سید نہیں ہے، یہ شاہ ہی، یہ ایرانی ٹبر ہے۔ شاہ میں اور سید میں زمین سمان کا فرق ہوتا ہے، سمجھے؟ میں اس کی باقی تشریح نہیں کرتا، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کہتے سید ہوندے گورے چکے، شاہ جی پر اسی کو کاڑے، یا تے فزاد ڈوم مراسی ہر انہوں نے ساڑے ہو۔ یہ سارے جو تپڑ کراتے بنے ہیں، جو سینہ پیٹن لگ جائے، جو جیزے نہیں شروع کر کے، وہ شاہ جی نے ہوگی، شاہ جی نے سید سین بھی سلام ہے، پتہ لگو پٹو تو پیچھو دوسری پیڑھی جو براسی نکلتا۔ یہ ذات رسول کی توہین ہے ایسے لوگوں کو سید قرار دینا، اور یہی لوگ جو ہم کو سید سمجھا۔ ہمارے ہر سینہ پیٹنے والا، ہر جو ہے کمر پہ زنجیر چلانے والا، وہ سید ہے، شاہ جی۔ یہ شاہ کہیں آپ ان کو کاڑے، شاہ ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ آل رسول نہیں ہے، میرے نبی کا خاندان نہیں ہے، یاد رکھا۔
وہ بڑا عظیم مقدس خاندان ہے، وہ غیور دین کا خاندان ہے، وہ اسلام کا لمبردار ہے، وہ اسلام کی غیرت رکھنے والا خاندان ہے. ہمارے لیے دو اعتبار سے وہ قابل احترام ہے، خاندان ایمان کی بنیاد پہ اور ایمان کے بعد نسبت رسول کی وجہ سے ہمارے ہاں دوہری محبت کا وہ حقدار بحمد اللہ تعالی ہے. تو انہوں نے یہ ظلم سے صحابہ کرام کا کیا. آج بھی وہ کتاب رافضیت کی نمائندہ اور رسوائے زمانہ کتاب ہے جو ہے مودودی صاحب کی صحابہ کرام کے بعد یہ زہریلی فکر والی کتاب ہے ان کی اس کے معاملے کے اندر. اور اس کے بعد ان کا جو معاملہ مزید بنا وہ انہوں نے سمجھی جو ہے بعض اور معاملات کے اندر بھی غلطیاں ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا بات کو مختصر کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر تفہیم القرآن. اس کے بعد آ جائیے امین آصم اصلاحی کی تدبر قرآن. 9 جلدوں کے اندر یہ کتاب لکھی ہے تفسیر تدبر قرآن امین آصم اصلاحی نے. یہ ایک فکر ہے فراہی فکر. یہ سارے وہی ہیں عقل پرست اور عقلیات کی بنیاد پہ احادیث کا انکار کرنے والے اور دین کی تشریحات بھی اپنی عقل کی بنیاد پہ کرنے والے. یہ محی الدین فراہی تھا، اس کا آگے اس سے متاثر تھا ان کی شاگردی میں یہ امین آصم اصلاحی تھا. اچھا یاد رکھنا یہ امین آصم اصلاحی پہلے جماعت اسلامی میں تھا اور اس کی زندگی کے 2 دور ہیں. اس کی زندگی کا پہلا دور بڑا عظیم دور تھا، اس کا منہجی طور پہ نظریہ بہت اچھا آدمی تھا. لیکن پھر جو ہے جب یہ فراہی فکر کے اندر جو ہے وہ گٹر میں گر گیا پھر اس بدبخت آدمی کی ساری زندگی جو ہے وہ ضلالت پہ اور جب گمراہی پہ گزری. 9 جلدوں کے اندر حمید الدین فراہی نے کتاب لکھی ہے تفسیر تدبر قرآن. 9 جلدیں اور اس کے 5844 صفحات ہیں اور 9 کل حدیثیں جو اس نے اس میں نقل کی ہیں نا وہ ٹوٹل حدیثیں اس نے 80 نقل کی ہیں. تفسیر تدبر قرآن 9 جلدوں میں کل حدیثیں کتنی آئی ہیں؟ 80 میں سے کھینچ تان کے ہلکا پھلکا بطور استدلال وہ ٹوٹل اگر دیکھیں تو چوتھا حصہ ہے جو استدلال کے لیے استشہاد کے لیے پیش کیا 20% اور 3% احادیث 60 حدیثیں صرف بطور تنقید اور جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ظالم فکر کا پیشہ چلانے کے لیے ان کو تنقید اور تشکیق کے لیے انہوں نے اس کا رٹا نکالا. 60 حدیثیں ٹوٹل گویا کہ 20 حدیثیں اس نے نکل کی کس نے جو تقریباً 6000 کے قریب صفحات کی کتاب کے اندر. کیا حدیث کو ماننے والے ہوں گے؟ اب اگلی بات سننے والی یہ اصلاحی کی بنیادی غلطی کا تفسیر کے اندر. اب یہ احادیث کے بھی منکر ہیں شان نزول وغیرہ شان ورود جس سے جو ہے وہ مفاہیم متعین ہوتے ہیں آیات کا معنی سمجھنے میں معاملت ملتی ہے خود رسول اللہ سے منقول. اسی لیے تو محدثین نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں اسباب النزول کے نام سے. لیکن یہ چونکہ کلی طور پہ اس انداز کے اندر اکثر یہ حدیث کے منکر ہیں تو یہ نے کیا کیا نظم قرآنی انہوں نے انکار کے لیے بہانہ کیا بنایا. امین حسن اصلاحی نے تفسیر لکھی لیکن حدیث رسول کا انکار کے لیے انہوں نے بہانہ بنایا نظم قرآن دا سیاق و سباق آگے پیچھے الفاظ ہیں. اب اس کی بنیاد کے اوپر اپنا من مرضی کا ذہن جو ہے وہ نظم قرآن اور یہاں تک غلب کیا کہ مجھے نے باقاعدہ مقدمے کے اندر لکھا کہ جو بندہ نظم قرآنی کا جو ہے وہ منکر ہے وہ واجب القتل ہے. سمجھے جن کی باقاعدہ انہوں نے اس معاملے کے اندر اور دیکھو نظم کا تو کوئی مسئلہ منکر نہیں لیکن نظم ہی وہ سارا قرار دے دینا وہ شان نزول رسول اللہ کی حدیث وہ قرآن کی تعبیر نبوی زبان سے وہ ساری انہوں نے کیا کر دی اس کو چھوڑ دیا پیچھے پس ڈال دیا. تو نظم قرآنی کے نام پہ تعلیمات تعریفات کا دروازہ کھول دیا. اچھا حدیثوں سے ان کو اس قدر چڑ ہے بدبختوں لیکن دوسرے اینگل سے دیکھیں انہوں نے باقاعدہ ان کے رسالے کے اندر جن کو زیادہ وہ مضمون کے اندر جو اقتباس ہے کہنے لگے کہ وہ تورات وہ انجیل وہ زبور وہ سابقہ صحیفے کہتے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے محرف ہیں. ان کا یہ بھی نہیں پتا یہ اصل ہے کہ نہیں ہے. یہ کئی دفعہ ناپید ہو گئے یہ ملتے ہی نہیں تو گم ہو گئے پھر آگے موجود ہوئے پھر پتہ نہیں اصل کیا تھی کیا کن کن مراحل سے یہ جو ہے وہ صحیح پہ گزرے تحریف شدہ ہیں ناقابل اعتماد. لیکن کہنے لگے کہ جو ہے جب بھی ان صحیفوں کو میں نے پڑھا نا مجھے ان کے اندر سے نور ایمان حاصل ہوتا ہے. یہ حال ہے اس قوم کا
مستند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وحی الہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، اس سے ان کو نفرت اور تکلیف ہے، اور وہ محرف کتب جو ہیں ان سے ان کو نور ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی جسے قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضع، جس کا خود اقرار ہے کہ یہ بیچارے گواچ گئے، ان کی زبانوں کا علم نہیں، ان کے مضامین الحاقی ہیں، ان کے متبدل ہیں، ان کی حقیقت اصلیت معلوم نہیں، لیکن پھر بھی اسے نور ایمان ملے۔ ٹھیک ہے، تو اور جو حقیقی ایمان ہے وہاں سے ان کو چڑ ہو، تو پھر یہ تو مسئلہ آ جا کے مزاج کا بن گیا کہ ان بدبختوں کا مزاج ہی خراب ہے۔ اور نتیجہ کیا کیا؟ پھر جسے رجم کا انکار، اور اس کے نتیجے میں اس ظالم نے نہ رجم کا انکار کیا، رجم کے نتیجے میں مصطلح حدیث کا انکار، اور اجماع امت کا انکار، اجماع صحابہ کا انکار، اور اس ظالم نے صحابہ اکرام کی توہین میں بھی کسر نہیں چھوڑی۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے وہ زنا والا معاملہ ہو گیا، اور ان کا ایمان کی عظمت دیکھیں، کوئی سی آئی ڈی ادارہ نہیں، کوئی جو ہے پولیس کا ادارہ نہیں پکڑ کے لانے والا، کسی کو نہیں، خود آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقم علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے حد لگا دیے۔ 4 دفعہ قرار ہے، کوئی گواہ نہیں۔ بتاؤ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے والا کون تھا؟ ما سوائے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے کوئی چیز ان کو دربار رسول میں لانے والی نہیں تھی۔ کیوں؟ انہیں بھی پتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے، مجھے پتھر مارے جائیں گے، مجھے شہید کر دیا جائے گا، میری جان بڑی تکلیف سے نکلے گی، لیکن یہ دنیا کی سزا تھی۔ ایمان جو اس بات پہ ملامت کر رہا تھا، رب کیا میں چہرہ کا پیش کروں گا، اس ایمان کی عظمت نے انہیں جان قربان کرنے کے اوپر پہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ اور یہ ظالم اس کے بارے میں پتہ کیا لکھتے ہیں کہ جو ہے یہ جو آیت ہے والذین یأتون الفاحشۃ منکم، اب اس کے بارے میں پتہ کہتے ہیں نہیں، یہ اصل میں نا یہ ایسی بات نہیں ہے، اور الیاذ باللہ ان کے بارے میں کیا لکھا زانی الزانی وزانی فائدہ کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان آیات کا انکار کیا اور کیا بنا دیا، کہنے لگے کہ یہ سزائیں ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایت جو ہے نا محاربہ، کہ وہ آیت محاربہ ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر ان یقتلوا او یصلبوا تقطع ایدیہم، اس کو بنیاد بنا کہنے لگے کہ یہ اصل میں سزا جو ہے نا رجم نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ رجم کے منکر، بلکہ کہنے لگے یہ تو جو ہے وہ فساد فی الارض جو ہے اس کی وجہ سے ان کو معاذ کو رجم کیا گیا تھا۔ اور پھر بدبختوں نے جہاں وہ متواتر حدیثوں کا اجماع کا انکار کیا، وہاں جو ہے یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ یہ معاذ الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشو، کہتے ہیں معاذ اللہ یہ گنڈا تھا۔ صحابی رسول کے بارے میں اس قسم کی دلدہ دہنی ایسے ظالموں سے ہی متوقع ہے جو صحابہ کے بارے میں ایسے کمینے اور جو گرے لفظ استعمال کریں۔ پھر ہم اگر کوئی لفظ سخت بولتے، کئی لوگوں کو بڑی پیٹ میں درد شروع ہوتی، وہ جی دیکھو ایڈی سختی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ کمینوں جن کی زبان سے صحابہ کرام جیسی معیار ایمان ہستیاں محفوظ نہیں ہے، کمینوں تمہیں ان کے بعد الفاظ پہ تو نظر نہیں آتے کہ وہ ان پہ بارے کیسے عملہ ہے، ان کی عزت تمہیں بڑی مقدس ہے۔ میں تو قدر اس آدمی کی عزت کرنے کا قائل نہیں ہوں جس کمینے کی نظر میں اصحاب محمد کی عزت نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو ڈھونڈا، پھر وہ سیدہ وہ غامدیہ قبیلے کی عورت جس نے جو حاملہ ہو گئی تھی، اور اس نے آگے پیش کیا یا رسول اللہ میں نے جو گناہ کر لیا، نبی علیہ السلام نے پھر وہ صاحب کو بھیجا، حمل کے بعد وہ پاک ہو کے آگے رجم کیا، تو نبی علیہ السلام کا تاج خالد کے پر چھیٹا پڑ گیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ گندی اور چھیٹا گندا ڈال گئی، تو فرمایا تھا مہلن یا خالد، میں خبردار خالد یہ بات نہیں کہنی، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین اہل المدینہ لوسعتہم، اس عورت نے شاندار توبہ کی ہے، اہل مدینہ میں بانٹ دو تو اہل مدینہ سے وہ کفایت کر جائے۔ کہتے ہیں معاذ اللہ پیشہ ور طوائف تھی، اس صحابیہ کے بارے میں یہ حضرت سرائی اس کی کی موجود ہے ساری۔ تو یہ فکر بدترین طور پہ منکر حدیث اور کفریہ معاملات مبنیہ اور نظم قرآنی کے نام پہ، اور یاد رکھنا قمر عثمانی ایک آدمی گزرا ہے، وہ بھی نظم قرآن کی آڑ میں حدیثوں کا منکر ہے، وہ بھی اسی طرح نظم قرآنی کے نام پہ تفسیر کرنے بیٹھا ہے، قمر عثمانی اور یہ جو ہے اصلاحی شیطانی، یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن دونوں کے نظم قرآن کا منہج ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بدترین مخالف ہے، اور دونوں کا دعویٰ ہے کہ تفسیر نظم قرآن کے مطابق۔ پھر اس کے بعد آ جائیے، یہ ہمارے یہاں فی زمانہ یہ متجدد صاحب جو ہیں غامدی، یہ بھی کبیر قرآن تفسیر قرآن کرنے بیٹھا ہوتا ہے، سن اس کا طریقہ واردات کیا؟
سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی کہ اسلام کی اپنی اصطلاحات ہے، اور جو اسلام کی اپنی اصطلاحات ہیں اس کا اپنا مفہوم ہے اسلام کا، اور یہ ہر قوم گروہ فرقہ اس کی جو بھی اصطلاحات ہوتی ہے اس کے اندر مفہوم بھی وہی معتبر ہوتا ہے جو اس جماعت گروہ کے ہاں متعین ہو۔ مثلا آپ ایک مثال لے لو، عقیدہ امامت ہے رافضیوں کا ایک بنیادی عقیدہ جس کے نتیجے کے اندر کہ امام اللہ کے نور سے پیدا ہوا، امام معصوم ہوتا ہے، امام صاحب وحی ہوتا ہے، امام سے خطا ممکن نہیں ہے، اللہ کا مقرر کردہ ہوتا ہے، یہ نظریہ امامت ہے۔ ہوں بندہ کہ میں تو خود امامت کا قائل ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو خود بھی جو امامت کا قائل ہوں، شیعہ کے حوالے سے میں مطمئن ہوں، وہ بھائی وہ تو صریح گمراہی والا نظریہ نہیں، امامت سے میری مراد ہے مسجد کا پیش امام، دعویٰ کرے اتصال کا کن کے ساتھ؟ رافضیوں سے، اور جب امامت کی بات کرے نہیں یہ مراد کسی اور نے بیان کی ہوگی، میری مراد عقیدہ امامت سے ہے مسجد کا پیش امام۔ تو کیا خیال ہے کوئی اس کو عقیدہ امامت کا کی تفسیر مانے گا؟ وہ مانے گا؟ کوئی مانے گا؟ ختم نبوت کو لے لیں، آپ دوسری مثال لے لیں، ختم نبوت ہے نا، ختم نبوت کا معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سب سے آخر میں نبوت عطا کی، سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا ثابت شدہ غیر شریف آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یہ مفہوم بھی ختم نبوت سمجھ لینا۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے طلبہ بسا اوقات اس پہ توجہ نہیں دیتے، تو بعض اوقات کبھی گفتگو ہو جائے تو پھنس جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ نبی آخری نبی نے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ راف جو ہوتا ہے نا مرزئی، وہ کمینہ سب سے پہلے آپ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا مطلب عیسیٰ علیہ السلام اور غلط ہو جانا، وہ کہے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تو آپ کے بقول ہے نا، کیونکہ آپ کے بقول نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی، اس لیے ختم نبوت کا مفہوم صحیح بیان کیا تھا، پھر اس پہ اعتراض نہیں پیدا ہوا۔ وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہو سکتی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا آنا برحق ہے، اب اعتراض نہیں بنے گا، وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے کہا میری بات توجہ سے سن لینی تھی، میں نے کہا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو نبوت عطا نہیں ہو سکتی، نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا، تو عیسیٰ علیہ نئے نبی تھوڑے ہیں، برسول الی بنی اسرائیل۔ تو اب ختم نبوت کا ایک مفہوم وہ ہے جو امت مسلمہ کے ہاں، جس کی بنیاد پہ کیا مسلمہ قذاب، کیا اسود عنسی، کیا جو ہے جو دیگر انکار اس طرح کے یوسف قذاب سے لے کر کے اور یہ مسیح قادیہ یا دجال قادیاں تک سب کو جو ہے وہ مرتد گمراہ زندیق سمجھتی امت۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے کسی کو نبوت عطا نہیں ہو سکتی۔ اب جو مفہوم صوفیوں کے ہاں ہے اور جو مفہوم قادیانیوں کے ہاں، صوفیوں کی میں نے بات اس لیے کی، صوفی بھی یہ مرزا قادیانی کو یہ جو ہے ختم جو ہے نبوت پہ جری کرنے والا یہ صوفیزم ہی ہے آپ کا، ورنہ جب یہ آپ معنی پڑھنے جائیں گے نا، یہ بھی ایک بڑی یہ اہم بات ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا در مختار جو تاج عقیدہ حاشیہ تختاوی میں اس کا مفہوم کیا لکھا، مولا علی قاری نے موضوع کبیر میں اس کا مفہوم کیا لکھا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ قاسم نانوتوی صاحب نے جو ہے وہ اس کا معنی مفہوم کیا بیان کیا ہے، اور حتیٰ کہ قاری طیب قاسمی اس نے جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ نبی کی نظر جو نبوت تراش تھی اس قسم کے معنی کر کے، جن کو سارے مرزئی پھر مسلمانوں کے خلاف پیش کرتے، پھر وہاں پر دیوبندی بھی جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے کہ یہ ہمارے کعبہ نے معنی کیا کر دی ان کے ختم۔ تو ختم نبوت کا معنی جو کریں گے، تو اب مرزئی معنی کرتا ہے کہ افضل کا معنی ہے، نبی ورگا شاندار اعلیٰ نبی تے نہیں آ سکتا، لیکن مرزے ورگا لنگڑا لولا آ کے لے آ سکتا۔ اب ختم نبوت کا یہ معنی ایک امت کا مسلمان معنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر الزمان پیغمبر، آپ کا کسی کو نبوت عطا نہیں ہوئی۔ تو اب غامدی صاحب نے کیا کیا، غامدی صاحب کا طریقہ واردات ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اصطلاح تو سنت لے لی محدثین، یہ اصلاحی اور غامدی دونوں میں یہ جرم ہے قرآن کی تفسیر میں جو آڑ بناتے ہیں۔ وہ کیا کہ ایک حدیث اور سنت کا مفہوم محدثین کا، امت مسلمہ کا، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول او فعل او تقریر او صفہ، انہوں نے نہیں یہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے وہ دین ابراہیمی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین ابراہیمی کی تجدید کی، لہذا جو چیزیں دین ابراہیم سے رسول اللہ کے پاس آئیں اور آپ نے اس کی تجدید کی وہ سنت ہوگی، وہ ٹوٹل ملا کے پورا دن 39 چیزیں بنتی ہیں، لہذا باقی ہر چیز ختم، کوئی چکر نہیں، علیہ باللہ۔
نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر پوری شریعت کا انکار کر دیا. اب غامدی صاحب اپنی اس سنت کے بہانہ بنا کے جو ہے سنت کو جو ہے اصطلاح لفظ لے لیا اس اصطلاح کا امت مسلمہ کا, اس کو معنی پہنا دیا اپنا اور دین کی تعبیر شروع کر دی. اب بندہ پوچھنے والا ہو بھی دین ابراہیمی اس کو پہلے اس کی بنیاد ثابت کرو کہ یہ دین ابراہیمی جو رسول اللہ دین ابراہیم سے لیا اور اس سمجھ سے نبی علیہ السلام تک آیا, وہ لاؤ نا کدھر ہے اس کا ثبوت, وہ کہیں آپ کو ملے گا ہی نہیں. پھر اس کو جو ہے اپنی سانچ پہ انہوں نے سانچ پہ چڑھا کر کے یہ ظلم کیا انہوں نے غامدی صاحب نے. اور پھر غامدی نے جب یہ ظلم کیا اس کے نتیجے کے اندر غامدی نے کس حد تک جو ہے وہ چیزوں کا انکار کیا, معاملہ کیا کہ ان کے ہاں جو ہے اب شریعت نے کہا ہے کہ بھئی دیکھو زنا زانی سے کرے نا زنا والذین یرمون المحصنات, ٹھیک ہے, ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, ٹھیک ہے, فجلدوہم 80 جلدہ. کوئی کسی پہ تہمت لگائے تو زنا کے ثبوت کے لیے شریعت میں 4 طریقے ہوتے ہیں, 3 طریقے. ثبوت زنا کے لیے شریعت میں کتنے طریقے ہیں, یہ بات ہم نے سچے سمجھ لینی. پہلا ہوتا ہے کہ زانی خود اقرار کرتا ہے تو اب گواہ کی ضرورت نہیں, ماجد نے اعتراف کی, غامدی عورت نے اعتراف. دوسری صورت ہوتی ہے حمل, کماری ہے یا ایسی عورت خامد ہے اس کا حمل واضح ہو جاتا ہے. اور بنیادی اصل طریقہ ہوتا ہے کہ تیسرا طریقہ کیا ہے 4 گواہ. یہ 3 طریقے ہوتے ہیں جن سے زنا ثابت ہوتا ہے, اقرار اور حمل, تیسرے نمبر پر 4 گواہ. اب غامدی صاحب پہلے نمبر کو 4 گواہوں کے منظور کہتے نہیں یہ کوئی دین نہیں ہے, شرط نہیں ہے, یہ اسلام کا قانون ہے, یہ تو ایک اخلاقی تعلیم ہے, قرآن کی نص ہے, 4 گواہ. لیکن غامدی صاحب کے چونکہ خود ساختہ دین کے اندر یہ چیزیں ان کے جو ہے وہ اپنے بنائے ملت ابراہیم میں سیٹ نہیں بیٹھتی, چونکہ اس کے ساتھ فحاشی بے حیائی عریانی جو ہے وہ معاشرے میں پھیل نہیں سکتی ان قانونوں کے مطابق, اور یہ دل دادا ہے فحاشی بے حیائی کے, اس لیے 4 گواہ والی شرط کہتے ہیں یہ اخلاقی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں 4 گواہ, یہ تو اخلاقی تعلیم ہے, دین نہیں علی یاد. نصاب شہادت لے لو, اسی بنیاد پر آپ قرآن مجید آیت مدائنہ قرض والی آیت ہے, قرض والی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شرط رکھی کہ اگر ایک مرد ہو, 2 مرد گواہ بناؤ, 2 مرد میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں, اور وہاں نسواؤں کی علت بیان کریں تزل احدام مفتقر اخرى, اگر ایک کو بھول جائے تو دوسری کیا کرے یاد کروا دے. یہ نصاب شہادت بیان ہوا ہے کہ مالی معاملات, کس میں مالی معاملات میں ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ شمار کی جائے. مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں چاہیے ایک مرد کے مقابلے, یعنی گویا کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی آدھی ہے. کس چیز میں؟ مالی معاملہ. اچھا یہاں کی بڑے بھڑکتے ہیں یہ جو ہے جتنے یہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں, یہ جو آپ مستقبل کے خسرے جتنے ہیں نا, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان معاملوں پر. جی دیکھو عورتوں کا ظلم ہے جی, مساوات, یہ مساوات والے جتنی ہوتے ہیں ان کو کہنا ہر سال ایک بچہ بیوی پیدا کرے, ایک تو بھی پیدا کیا کرو, سمجھ آئے مساوات کیا. بہرحال تو اب اگلا مسئلہ جو سمجھنے والا ہے نا وہ کہتے ہیں جی ظلم ہے. وہ بھائی اسلام کا ایک قانون ہے, یہی شہادت جب عورت کی مرضیہ کے معاملے رضاعت کا مسئلہ آتا, اکیلی عورت کی گواہی پہ اسلام نے فیصلہ کر دیا. وہاں تو مرد کی گواہی کا معاملہ نہیں, عورت اکیلی کے اوپر فیصلہ کر دے, وہاں تمہیں عورت کی عظمت نظر نہیں آئی. تو مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی, عورت کی گواہی نصف ہے, بڑی تکلیف ہوئی ہے. جہاں شریعت نے اکیلی عورت کی گواہی 2 جو ہے اس کے اوپر پورا فیصلہ کر دیا, عورت کو وہ مقام دی, وہاں تمہیں وہ نظر نہیں آیا کہ شہادت کا معاملہ کیا. تو اس لیے شہادت جو ہے اس کا یہ معیار جو تھا ان کے ہاں وہ بھی باطل ہے. کہتے نہیں یہ کوئی معیار نہیں ہے, یہ عورت کی گواہی مرد کے برابر ہے. پھر اسلام نے گواہی کے لیے فاصلہ شہیدین, ٹھیک ہے جی. پھر قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ نے عدالت کی شرط رکھی کہ گواہ کیا ہونے چاہیے, عادل ہونے چاہیے. کہتے نہیں عدالت جو کافر کی گواہی بھی ان کے نزدیک مسلمان کے برابر ہے. ان کے نزدیک مسلمان اور کافر دونوں کی گواہی کیا ہے برابر. حالانکہ اسلام مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی کا قائل ہو. یار کافر تو بڑی دور کی بات, سورہ نور پڑھو, جو لوگ فاسق فاجر ہوں اسلام ان کے جو فسق کے ثبوت کے بعد جو ہے اسلام ان کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں کرتا. ما لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا الا الذين تابوا, کہہ دیا
کہ ان کی گواہی قبول نہیں کرنی؟ ہاں جو توبہ کر لے ٹھیک ہے ان کی گواہی قبول ہوگی. جب اعلانیہ فسق والے ان کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں تو کافر کی گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ ان کیا کافر کی گواہی کا اعتبار ہے قرآن کے خلاف؟ ان کے لیے 2 گواہوں جب اور کی گواہی بھی مرد کے برابر ہے، 4 گواہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اپنا جو ہے اصطلاح کو بھی اہل سنت قائل ہے، ہم سنت کو مانتے، لیکن اس کا بھی سارا انحصار خاندی کس پہ ہے؟ بائبل پہ. اور ان کے ابھی مقدس صحیفہ کون سا؟ بائبل ہے. جعلی شعراء کے اشعار ہیں، جعلی ادب ان کے لیے قرآن سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے، اور جعلی ادب کے ساتھ جو ہے وہ بائبل وہی بڑا درجہ رکھتی ہے. اور اس قسم کی چیزوں کو تو تفسیر میں معتبر مانیں گے. اور مفسر اول امام اعظم مفسر جو ہے امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو قرآن نے مفسر اعلیٰ سب سے عظیم اصل مفسر قرار دیا، نبی علیہ السلام سے ان کو چڑ ہے. کیوں کہ نبی علیہ السلام کے فرامین کے ہوتے ان کی یہ موشگافیاں جو ہیں وہ چل سکتی نہیں ہے. اس لیے یہ غامدی، یہ اصلاحی، یہ مودودی اور یہ جناب فراح بدودین فراحی اور یہ جب مسٹر پرویز اور یہ سر سید احمد خان، یہ جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا اس لیے کیا کہ ہمارے معاشرے میں ان کی تفاسیر چلتی ہیں، لوگ ان سے متاثر ہیں اور لوگ یہ کرتے ہیں. تو اس لیے ان کے منہج کو سمجھیے اور ان لوگوں سے تفسیر سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ جو عالم دین ہے جس کو اللہ نے پختہ علم وہ پڑھے رد کے لیے، تقابل کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن عام عوام کو ایسی تفاسیر پڑھنے سے بھی روکنا چاہیے. کیوں؟ عوام میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ غلط صحیح کی تمیز کر سکے، وہ عقیدے کی اغلاط کو پہچان سکے، وہ منہج کی غلطیوں کے سے جو ہے پہچان سکے. جب وہ عقیدت میں اسی کو پڑھیں گے نقصان یہ ہوگا کہ وہ غلطیاں عوام میں راسخ ہو جائیں گی، نتیجہ تن امت میں افتراق اور گمراہی کی رستہ جو ہے وہ کھل جائے گا اور یہ گمراہی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے یہ ہم نے جو ہے تفسیری اردو تفاسیر اور کچھ عربی ان کے کچھ مناہج جو تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے کہ اس سے اجتناب ضرور، تاکہ آپ جو ہے بصیرت پر ہوں، تاکہ کوئی بات کرے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس تفسیر میں کس قسم کی اغلاط ہیں اور اغلاط کی بنیاد کون سی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. یہ دوبارہ آج کا سبق تھا جس والے سے. تو باقی انشاءاللہ امید وافق یہ ہے کہ شاید کل پہلا روزہ ہو جائے. اگر کل پہلا روزہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ویسے بھی ہم نے اپنے سب میں روٹین میں چلنا ہے، تو انشاءاللہ جو چیزیں اس میں سے 1-2 باتیں اسرائیلیات کے والے سے گزر گئی ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اور اس کے بعد ساتھ ہی کل ہم نے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے باقاعدہ تفسیر شروع کر دینی ہے. باقاعدہ انشاءاللہ رمضان شروع ہو تب بھی نہ ہو تب بھی، کیونکہ یہ بنیادی کچھ چیزیں تھیں اصول تفسیر اور تفسیروں کی پہچان معرفت کے بعد تفاسیر کے معرفت کے حوالے سے جو بہت ہم نے ضروری سمجھی ہے. تو اس لیے ہم نے جو ہے ابتدا میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے یا آپ نے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے. جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار صاحب یا دیگر جو ہیں ان کو رحمہ اللہ کہنے سے بندہ سلفی سے نکل جاتا ہے؟ قطعا نہیں نکلتا. یاد رکھیے ایک ہے کہ بندے کا غلطی علمی طور پہ غلطی ٹھوکر کھا جانا، ایک ہے اس کا ایمان سے خارج ہونا. زمین اسمان کا فرق ہے دونوں. جو بندہ مسلمان ہے وہ کہ جو ہے یہ تو علمی طور پہ غلطیاں ہیں نا. کوئی بندہ کسی حد تک جو ہے جس حد تک بھی وہ مسلمان ہے نا، وہ کس قدر کیا گزرا مسلمان بھی ہونا، اس کو بھی رحمہ اللہ جو ہے اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، تو آپ کی سلام کے الفاظ کے السلام علیکم ورحمہ. کیا خیال ہے جو کلمہ پڑھنے والا اس کو سلام کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہاں یہودی ہے جو عیسائی ہے اس کو نہیں. آپ نے کیا لا تبدؤ لا تبدؤ اليهود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام پہن نہیں کرنی. بالکل کہنا چاہیے رحمہ اللہ، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہ پتہ سلفیت سے نکلتا ہے. یہ جو ہے یہ بھی تشدد ہے اور یہ بھی تکفیری فکر سے تاثر کا نتیجہ ہے. اس لیے ایسا معاملہ غلوب والا جو ہے شرم ٹھیک نہیں، نام قتل اس کی حمایت کرتے نا. اسلام کا یہ مزاج ہے اس قسم کا. محمد شیخ وہ بدترین عقل پرست ہے. وہ تو بالکل ہی اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے ساری. اس کا اپنا ہی دین ہے. اس کے نزدیک تو سارے بنی اسرائیل ہیں. اس کے نزدیک جو ہے محمد شیخ کے نزدیک سارے بنی اسرائیل ہیں اور اس کے نزدیک قرآن زبور انجیل یہ قرآن کا نام ہے سارے الگ الگ. وہ ایک مولوی دیوبندی تھا عبد الباقی کے کیا نام تھا اس کا دیوبندی اس کے ساتھ تھا.
اور اس کی میں نے وجہ بھی آپ کو بتا دی نا کہ اس کی غلطی بنیادی تھی کہ اس نے اس کو چاہیے تھا پہلے اس کے بارے میں دیکھتا کہ اس کے نظریات کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق اس سے گفتگو ہوتی ہے اور اس کے اوپر گرفت کر کے اس کا رد کرتا ہے۔ وہ بیچارہ نا بغیر اس کو پرکھے جو ہے وہ اچانک جا کے سامنے بیٹھ گیا، بعد میں نتیجہ امت کے لیے گمراہی کا باعث بنا، پریشانی کا باعث بنا۔ جی لیکن بعد میں گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی برائی گناہ ہو گیا، اس کو بنیاد بنانا اس کی دلیل۔ گئی سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، جو چیز اسلام جو ہے شخصیت پرستی کا ویسے ہی قائم ہے۔ دیکھو ایک عربی محاورہ ہے، خود ما صفا ودع ما قدر، جو صحیح ہے وہ لے لو، جو غلط ہے وہ چھوڑ دو۔ ایک بندہ فکری طور پہلے صحیح تھا، بعد میں گمراہ ہو گیا، تو بھائی جو چیز صحیح ہے وہ ہم لے لیں گے، گمراہی چھوڑ دیں گے۔ اس کی مثال ہے مسعود بھی ایسی تھا، اہل حدیث تھا پہلے، اور اس نے بہت اچھی تفہیم جو ہے اسی تفہیم اسلام کے نام سے حجیت حدیث پہ بڑی شاندار کتاب ہے اس کی۔ پتا کہ ڈاکٹر غلام برق جیلانی جس نے جو ہے انکار حدیث پہ کتاب لکھی تھی، دو اسلام، ڈاکٹر غلام برق جیلانی تھا، اس نے کتاب لکھی تھی انکار حدیث پہ دو اسلام، یعنی ایک قرآن والا اسلام، ایک حدیث والا اسلام۔ اور اس کے جواب میں مفتی علماء نے کتابیں لکھی، جو مفتی علماء نے اس کے جواب میں کتابیں لکھی ان میں اس نے بھی لکھی تھی، ڈاکٹر مسعود بی ایسی نے۔ تو مسعود بی ایسی نے جو کتاب لکھی ہے تفہیم اسلام، وہ اس قدر شاندار انداز سے لکھی ہے، اس کا انداز اتنا عام فہم اچھا تھا۔ ڈاکٹر غلام برق جیلانی اس کے بعد دوبارہ حجیت حدیث کا قائل ہو گیا تھا، لیکن وہ خود آپ بہہ گیا اور امت کی تکفیر میں بھی آ گیا، اور جب مسلمین والے ٹریک پہ چڑھ گیا اور کئی گمراہیوں کا شکار ہو، تو اب اس کا نتیجہ یہ تھوڑا کہ ہم تفہیم اسلام جو اس کی بڑی شاندار کاوش ہے اور حجیت حدیث میں بڑی اچھی کتاب ہے اس کو رد کر دیں۔ ہاں جو اس کی فکری غلطیاں اس کی ہم رد کریں گے۔ یا ایک بندہ پہلے گمراہ تھا بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اب اس کے بعد کے بڑے اچھے کارنامے، تو آپ اس کی جاہلیت کی غلطی اٹھا کے اس کے اسلام پہ قدغن کریں، یہ بھی جو باطل اور غلط نظریہ۔ جیسے عام طور پہ مودودی سے متاثر اور عام طور پہ جو ہے یہ رافضی حضرات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سارا معاملہ کرتے ہیں، جی پہلے جاہلیت میں جو فلاں کیا یا بعض دیگر صحابہ کرام کی جاہلیت کی باتیں اٹھا کر اسلام سے قبل کی، حالانکہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے سب سے پہلے سارے معاملہ مٹا دیتا، تو اٹھا کے اس پہ تنقید شروع کر دیتے، تو یہ بھی گمراہی اور ظلم ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو سادہ سا لفظ بات سمجھے، خود ما صفا ودع ما قدم۔ اور یار صحیح بات شیطان بھی کہہ دے تو کیا خیال ہے؟ آیت الکرسی والے وظیفہ نہیں سنا آپ نے؟ اس نے کہا تھا نا کہ آسمان کو چرا نہیں سکتا، کو ایک بات بتا دیتا ہوں، تو نبی نے تصدیق کر دی نا، تو کیا خیال ہے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ جب نبی شریعت کے مطابق آ گیا، شریعت تائید ہو گئی، تو سمجھنا بات آنا بھی یہ تھوڑا لے رہے کہ ابلیس کی بات ہے، شریعت تائید کر دی، تو جس کی بات شریعت سے مطابقت رکھتی ہے، قرآن سے مطابقت رکھتی ہے، وہ ہم اس لیے نہیں لے رہے کہ فلان کی بات ہو، اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ قرآن کی ہی تعلیم کے مطابق ہے، قرآن ہی کی تعلیم ہے۔ شخصیت کو جو ہے ہم اس لیے کہتے ہیں شریعت قابل احترام ہے، قابل جو ہے وہی بات نہیں ہے۔ احترام ایک عالم دین ہونے کے ناطے اس حد تک کریں گے جس حد تک وہ صحیح ہے، اگر وہ گمراہ ہے تو اس کا ایسا احترام جو لوگوں کے ہاں اس کی ایسی عقیدت پیدا کرے جس سے لوگوں کے اندر اس کا تقدس وہ بنے اور لوگ اس سے دین لیں، یہ غلط ہے ایسا تقدس۔ اسی چیز کو شریعت نے کہا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام، اللہ جو ہے یہ امام علامہ اجری رحمۃ اللہ نے اشریہ کے اندر صحیح سن سے یہ رائے نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے من وقر صاحب بدعت، جو ہے بدعتی آدمی کی توقیر تعظیم کرتا ہے، فقد اعان علی حدم الاسلام، اس توقیر سے مراد وہ اس انداز کی توقیر ہے جس سے لوگ اس کا ایسا تقدس بنے جس سے لوگ اس کو دین کے اندر اپنے لیے جو ہے وہ لائن بنائے معاملہ کریں، ورنہ عام اخلاق، بڑے کی تعظیم، چھوٹے کا احترام، اخلاق میل جول پیار محبت وہ سب سے ہونا چاہیے، اچھے انداز سے کریں۔ اگر آپ کسی سے پیار محبت سے بولیں گے نہیں، اخلاق پیش نہیں کریں گے، آپ اس کی ساری جو عزت بنتی وہ نہیں کریں گے، تو آپ اس کو دعوت نہیں دے سکتے۔ یہ سارے باز تشدد ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کے بدعت کے نام پہ اس حد تک کہ گویا کہ ان کو غیر مسلم ہی سمجھ لگ جاتے ہیں، یہ بھی شدت والا انداز غلط ہے، یہ انداز غلط ہے کہ چلو ایک بندے بریلوی ہے، غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرو نا، لیکن اس کے ہمسائے والے حقوق، اس کے ایک مسلمان ہونے والے حقوق وہ سارے سرف کر جاتے ہیں آپ اس معاملے کے اندر۔ بھائی وہ مسائل ہے آپ کا، وہ کافر کے ساتھ بھی اچھا تعاون ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ آپ مسلمان جو کلمہ کو ہیں گمراہی کا شکار ہو گئے، آپ ان سے بھی اخلاق تکریم چھوڑ دیتے ہیں، ان کی عزت بھی چھوڑ دیتے ہیں کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پہ آوازیں کستے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سراسر ظلم ہے، یہ معاملہ ظلم ہے، یہ سراسر۔
بھائی گمراہوں کا لٹریچر ہر بندہ پڑھے گا تو خود گمراہ ہوگا. اسی طرح آپ کو یہ ہم نے منت سارے بیان کی ہیں. جس بندے کو اس معاملے میں عبور ہونا چاہیے وہ پڑھے, ٹھیک ہے, اس کو کہیں اس کے مسائل ہوتے ہیں معاملات کے, لیکن عام عوام کو اس چیز کو روک دینا چاہیے. سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.